अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कोहिनूर टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान, आपका होस्ट, आपका दोस्त गौहर शम्स। जश्न आज़ादी मुबारक आप सबको हम सब की तरफ से। 14 अगस्त 1947 और आज 14 अगस्त 2020, ये सफ़र है आज़ादी का, जुनून का और जोश का। हम बात करते हैं जश्न आज़ादी की, जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करने की, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, पैशन के साथ। सो जनाब, बहुत सारे सुपरस्टार्स आज हमारे साथ मौजूद होंगे जिनके साथ हम बात करेंगे यौम आज़ादी के हवाले से, इस आज़ादी को किस तरह हमें सेलिब्रेट करना है, इसके हवाले से बात होगी। और उसके साथ साथ जानेंगे कि वो किस तरह क्या मैसेज देते हैं, क्या पैगाम देते हैं आप सबको। सो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं जनाब असमतुल्लाह नियाजी साहब मौजूद हैं। आप हैं सदर बस ओनर्स एसोसिएशन पंजाब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है बहुत बड़ा नाम, इफ़ी इफ्तिखार भाई, इफ्तिखार इफ़ी भाई, बहुत प्यारा नाम। और आप सब जानते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो बहुत खूबसूरत, और आप कह लें कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए और काफ़ी देर इंतज़ार के बाद हमने उनको इंतज़ार करवाया, हमारे साथ मौजूद हैं ईमान फातिमा। और ईमान फातिमा के साथ इस वक्त पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान का आप कह लें कि वो आर्टिस्ट जिसने पाकिस्तान की पहचान पूरी दुनिया तक लेके गए। उनकी ज़ात के बहुत सारे हवाले हैं। रेडियो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न की बात करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, और सदाकारी की बात करें तो जिस शोबे का आप नाम लेंगे उस शोबे में मेरे ये प्यारे शख्सियत जो हैं, इनका नाम चांद की तरह जगमगाता है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं जनाब राशिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। और उसके साथ साथ जनाब जश्न आज़ादी की ढेरों ढेरों मुबारकबाद के साथ बढ़ते हैं जनाब असमतुल्लाह नियाजी साहब की जानिब। अस्सलामु अलैकुम, जश्न आज़ादी मुबारक, क्या हाल चाल है सर? बिल्कुल ठीक है जी, माशाअल्लाह, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो जी। बिल्कुल जी, आप बताइएगा, जश्न आज़ादी है और इस वक्त आज़ादी का समा है 14 अगस्त 1947 और आज 14 अगस्त 2020। ये जितना भी सफ़र था, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए जी, ये पाकिस्तान जो है बहुत कुर्बानियों के बाद हमें मुल्क मिला है। हमारे बुज़ुर्गों ने जिस चीज़ को, जो मिशन था और जिस नाम से ये पाकिस्तान बनाया गया है, तो मैं कभी कभी ये देखता हूँ अपनी इस उम्र के तजर्बे से, कई जगहों पे हम भूल जाते हैं। और इन्हीं ख़ास तौर पे जब ये कोई त्यौहार आता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो फिर हमें याद आता है कि पाकिस्तान है। हमें हर वक्त ये याद रखना चाहिए कि ये मुल्क हमारा है और हम इसके हैं। और इसकी कोई भी जगह देखें, अभी अगर कोई सियासी जलसे हों या कोई सियासी मकासद होते हैं, कोई भी किसी के मुतालबात होते हैं, तो तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। भाई किसको तोड़ते हैं आप? देखें ना, अगर घर में आप, ये हमारा घर है, पाकिस्तान हमारा घर है, और ये ऐसा मुल्क है, पूरी दुनिया में ये ऐसा कोई खिता नहीं है। मैंने बहुत दुनिया देखी है, इस जैसा मुल्क मैंने कहीं नहीं देखा जहाँ एक ही वक्त में आपको हर चीज़ मुयसर है। सही। आपको फल भी यहाँ देखे तो फ्रेश हर चीज़ मिलेगी। सब्जियों में आ जाए तो फ्रेश आपको, मौसम आप चाहें, आप गर्मी का मौसम चाहते हैं तो वो इलाके भी मौजूद है। आप ठंडा चाहते हैं तो वहाँ भी है, बारिश भी हो रही है, बर्फ़ भी हो रही है, दरिया भी हैं, नहरें भी हैं, समुंदर, ऐसी चीज़ें कहीं भी नहीं है। क्या कहें? ऐसे मैंने मुल्क देखे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, वहाँ अब पानी पीने के लिए नहीं है। क्या कहें? वो सफाई करके पानी को फिल्टर करके हमें देते, तो हमारे तो यहाँ 100 फुट के नीचे से मीठा पानी निकल आता है। और ऐसा पानी होता है जिसको मिनरल वाटर जो अब मशीनों से बनाते हैं उससे भी अच्छा पानी। यानी पाकिस्तान माशाल्लाह इस हवाले से बहुत फॉर्चुनेट कंट्री है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इसको बेशबहा नेमतों से नवाजा है। और यहाँ का आप कह लें कि यहाँ के जो लोग हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ने इतने टैलेंटेड लोग जो हैं वो यहाँ पे आप कह लें कि मौजूद हैं। और हम जिस शोबे की बात करते हैं वहाँ पे हमें नामवर शख्सियात नज़र आती हैं। राशिद महमूद साहब मौजूद हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। सर, पाकिस्तान प्यारा वतन कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो बेटा, आज़ादी जो है ना, ये रब की तरफ से हर ह्यूमन बीइंग जिसको इस ज़मीन पे कहीं भी जो आया है, अज़ल से लेके अब तक जो आना जाना लगातार रहेगा, ये रब की तरफ से उसका पैदाइशी हक है। सही। हमारे सब कॉन्टिनेंट में 1856 के वो आफ्टर इफेक्ट जो थे वो को ऐसे बेहतर नहीं थे, बेशक, लेकिन उससे इस सब कॉन्टिनेंट में एक तहरीक जो चली, दो कम्युनिटीज डोमिनेट कर रही थी उस वक्त, एक हिंदू थे, एक मुस्लिम थे। तो
ان کو اس کے آفٹر افیکٹ میں جو ایک موریل ملا تو ان کو بھی یہ احساس ہوا کہ آزادی تو ہماری نہیں ہے, ہم تو ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. صحیح. تو جب ان کو ان کی اس آزادی کا احساس ہوا تو اس وقت جو ارباب اختیار تھے انہوں نے اس کو بغاوت کا نام دیا کہ یہ باغی ہیں. صحیح صحیح. لیکن وہ جب ایک شعور بلٹ ہو گیا تو وہ کنٹینیو ہوتا رہا, ایک پروسیس چلا, اور پھر ہمارے حضرت علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا آزاد مملکت کا. کیا کہنے. اور اس خواب کی تعبیر جناب محمد علی جناح علیہ رحمہ نے ایک آزاد مملکت خدا داد کی شکل میں ہم کو دی. صحیح. ہم ایک آزاد ملک میں آ گئے. ایک خواب تھا, بڑی قربانیاں دی ہیں ہم سب کے آباء و اجداد بے نے, شک, پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے آئے, لیکن ایک آزاد ملک میں آ کے ہم پھر اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جو دہائیاں آگے بڑھتی رہیں, وہ جو آزادی جو رب کی سب سے بڑی نعمت ہے اس کو مختلف ادوار میں اس آزادی کو ہمارے احباب نے اس قدر مادر پدر آزاد اویل کیا کہ اس کے آفٹر افیکٹ آج تک ہم مختلف شکلوں میں بھگت رہے ہیں. صحیح. لیکن چلیں, پرانا دور ہوتا ہے, گزر گیا. اب ہم جس لمحے موجود میں موجود ہیں, ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں. کیا کہنے. ہمارے لیکن اس میں المیہ یہ رہا کہ ہم اپنے روٹ سے, اپنے کلچر سے, اپنی رہتل سے, اپنے لوگوں سے, اپنی اقدار سے, اپنے سراؤنڈنگ سے ڈینائل کرتے ہیں. ارے میری شناخت, میری شان, میرا مان, میرا سب کچھ, میرا یہ میری جنم بھومی, میری زمین ہے. کیا کہنے. تو آفٹر افیکٹ یہ ہوئے اس ڈینائل کی وجہ سے. دکھ جو ہے وہ میرا ملک دے رہا ہے جی مجھے, میں نکی ملیا بھی اس ملک میں, اور خوشیاں جب ہم لوٹ لاٹ کے کوئی کہاں لے گیا, کوئی کہاں لے گیا, کوئی کہاں لے گیا. میرا پراؤڈ, ہمارا فخر جو ہے, ہماری شناخت بینگ پاکستانی, وہ یا مسلمز. صحیح. پھر اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. تو اللہ نے آزادی دی, ہم تو عالم پیری میں ہیں. میں تو اپنی جو یوتھ جو ہمارا تسلسل ہے یہ فی بیٹھا ہوا میرے بچوں کی طرح, میرے ہاتھوں میں اس نے گروم کیا, اور اپنا وہ جو ٹارگٹ جو ہم نے اپنے بچوں کو ٹیم کیا تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی پہ لے کے نکلے ہوئے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت خرابیاں ہو گئی ہوئی ہیں, ہوتا ہے دنیا میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. صحیح. یعنی ساری چیزیں موجود ہیں. آپ کی بات سے لیڈ لیتے ہوئے جب آپ نے کہا میری آن, میری شان, میری پہچان پاکستان, آپ نے افتخار عفوی بھائی کی بات کی. افتخار عفوی بھائی, میری آن, میری جان, میری پہچان پاکستان, پاکستان کو کس طرح ڈسکرائب کریں گے؟ آپ کے لیے پاکستان کیا ہے؟ میرے لیے پاکستان میرا قبلہ اور کعبہ ہے, اور پاکستان جو ہے میری پہچان نہیں ہے, میرا اصل ہے, میری حقیقت ہے. میں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خواب ایک نظم کی شکل میں کہا تھا, وہ میں گزارش کروں گا کہ ایک ایسے دیس کی خواہش میری کاوش کا حاصل ہے کہ جس کا ہر نفس آزاد ہو, خوشحال ہو, جیسے کوئی جنت کا باسی ہو. کیا کہنے, بہت خوب. مجھے ایسے چمن کی آس ہے کہ جس کے آنگن میں انادل کا بسیرا ہو. کیا بات ہے. نئی شمع شبستہ کی جہاں سب کو میسر ہوں, نیا موسم گلستہ کا ابد سے بالمشافہ ہو. زمین ایسی کہ جس کی پارسا مٹی کی خوشبو سے فضا مخمور ہو جائے, ہوائیں محو رقصاں ہوں, صبوحی شرم کھاتی ہو. ایک ایسا آسماں درکار ہے کہ جس کے سینے میں مقدر جگمگاتے ہوں, جہاں چندہ کی ٹھنڈی چھاؤں میں مزدور کے بچے خوشی کے گیت گاتے ہوں. بہت خوب, بہت خوب. ایک ایسا آسماں درکار ہے کہ جس کے سینے میں مقدر جگمگاتے ہوں, جہاں چندہ کی ٹھنڈی چھاؤں میں مزدور کے بچے خوشی کے گیت گاتے ہوں. ایک ایسی طرز انسانی مجھے مطلوب ہے جس کو کلیسا, مندر و مسجد کے سارے ماننے والے دلوں سے یاد کرتے ہوں, کیا کہنے, خوشی سے گنگناتے ہوں. بہت خوب. ایک ایسے دیس کی خواہش میری کاوش کا حاصل. کیا کہنے, بہت خوبصورت بات. میری یہ نظم پاکستان کے لیے بہت شکریہ. نوجوان نسل کی نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایمان فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایمان فاطمہ, آپ پاکستان کو کس طرح ڈسکرائب کریں گی؟ ماشاءاللہ آپ نے آج جو آپ کہہ لیں کہ ایک آرٹسٹ ہے, اس کا اپنا انداز ہوتا ہے. آپ نے بہت خوبصورت جو ہے لباس زیب تن کیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا. پاکستان کو کس طرح ڈسکرائب کریں گی؟
میں کہتی ہوں کہ میں جتنا بھی ہم سب کو جتنا بھی شکر ادا ہم لوگ کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان دیا. ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دی, اپنے بچے قربان کر دیے, پتہ نہیں کتنی ماؤں نے اپنے جگر کے ٹکڑے وہ قربان کر دیے. تو ہمیں اس پاکستان کی قدر کرنی چاہیے, اپنے پاکستان کی قدر کرنی چاہیے, جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے. اس کو خراب بھی ہم لوگوں نے کرنا ہے, اس کو سنوارنا بھی ہم لوگوں نے. ہم سب کو چاہیے کہ اس کو ہم سنوار کے رکھیں, اس کو بڑے پیار سے رکھیں, اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ اتنا ہی کم ہے. بالکل, بہت خوبصورت بات. نیازی صاحب, ابھی ایمان فاطمہ نے بات کی کہ ہم نے ہی سنوارنا ہے, آپ کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا. ہم میں سے ہر شخص کس طرح پاکستان کو سنوار سکتا ہے؟ میں نے جس طرح بتایا کہ بزرگوں کا یہ کام ہوتا ہے, یا ہمارا نصاب ایسا ہو, جیسے میں نے بتایا نا کہ اسکول میں ہم جب جاتے تھے کے جی سے میں لے کر میٹرک تک میں نے یہ دیکھا. کالج میں تو خیر پہلے رواج نہیں ہے ایسا کہ اسمبلی ہو, تو وہاں پر شروع ابتدا یہی ہوتی تھی دو چیزوں سے, کہ پہلے تلاوت ہوتی تھی اور بچے اس میں پھر کرتے, اور پھر اس کے بعد قومی ترانہ ہوتا تھا. تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں علامہ اقبال کی خوبصورت جو ہے لپیں آتی ہے, دعا بن کے, دعا بھی ساتھ ہوتی تھی, دعا ساتھ ہوتی تھی. بالکل جی, میں اس کا حصہ ہوا کرتا تھا اپنے جونیئر اسکول سے لے کر میٹرک تک. صحیح, یہ دعا میں بھی اور ترانے میں بھی. تو یہ چیزیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بھول جاتے ہیں نا ہم. جیسے ہمارے سینئرز ہیں نا جتنے, الیکشن آتا ہے نا تو الیکشنوں کے لیے سارے رشتہ دار اور جیے مرے یاد ان کو آ جاتے ہیں. جب الیکشن ختم ہوا, جھنڈے لگ گئے گاڑیوں کو, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. ہماری نیچر ایسی غلط ہو گئی ہے کہ ہم وقت کو صرف پوجا کرتے, وقت کے بدلے سے ساتھ ہم بھی بدل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہماری, دیکھیں نا ابھی ہم سب یہ بیٹھے ہیں, کوئی اس کو انکار نہیں کرے گا, نہ جہاں بیٹھے ہوئے نہ سننے والے, کوئی بھی اس کو نہیں انکار کر کہ یہ ملک کس کا ہے, ہمارا ہے. تو دیکھیں نا, میں نے جس طرح پہلے بھی آپ کو کہا کہ کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ہے تو دیکھیں نا, میں اگر بچہ روتا ہے تو چیزیں فیڈر توڑ تو نہیں دیتا, یا وہ کچھ چیزیں توڑتا تو نہیں ہے کھلونے, وہ کھیلتا ہے ان سے, یا ان کو انجوائے کرتا ہے, دودھ کو, وہ فیڈر کو. یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس کی پہچان بھی بنے, اور جب ہم باہر جاتے ہیں نا جی, اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ساری روٹس جو ہے نا یہ جاتی ہیں باہر. صحیح. دیکھیں نا, اگر ہمارے علماء کرام اس میں اچھا کردار ادا کریں, ٹھیک ہے جی. ہمارے جو پڑھے, دیکھیں پہلے تعلیم اتنی نہیں تھی. ابھی میرے بھائی نے کہا نا جی, انہوں نے بی اے کیا ہوا تھا, اس وقت بی اے جو تھا, آج کل کے لڑکوں کو, بی اے کیے ہوئے لڑکوں کو لکھنا نہیں آتا. اردو لکھنی کسی کو پوچھ لیں کہ 100 تک گنتی سنا دے آپ کو, 1 2 4 نہیں سنا سکتا. ہمارے بچے, ہم نے ان کو تربیت ہی ایسی کر دی ہے کہ انگریزی سیکھنی ہے. اگر آپ کو کچھ آتا ہے نہیں آتا, انگریزی آنی چاہیے. مگر میں یہ کہتا ہوں پاکستان کی پہچان جو ہے ہر جگہ نصاب میں 2 چیزیں. دیکھیں نا, ہمارا جو اللہ بالکل ہے, میں اس پہ میرا پورا یقین, مگر اللہ کی پہچان کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم اللہ کو سیدھا ڈائریکٹ ہو جائیں گے تو کبھی بھی نہیں ہو پاس ہو سکتے. دیکھیں نا, کمرہ امتحان میں جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ قلم بھی چاہیے, پیپر بھی چاہیے, سوال نامہ آ جائے گا, مگر ساری چیزیں مکمل ہوں گی تو تب آپ سوالوں کا جواب. تو یہ پہچان جو ہے ہمیں دونوں چیزوں کی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بخشا ہے, آزادی دی ہے. باہر کے میں جب آپ جائیں نا کدھر, یہ جو آزادی کی بات کرتے ہیں جو ملک, وہاں جائیں آپ سڑک پہ, اپنے تو کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, جو مرضی کریں, کپڑے اتار کے پھر لیں, مگر آپ نماز تو پڑھیں سڑک پر کھڑے ہو کے کہیں. کسی سٹاپ پہ کھڑے ہو جائیں, کسی شہر میں کسی پلازا میں کپڑا بچھا کے کر لیں. یہاں تو آپ ہر کام کرتے ہیں, کون پوچھنے والا؟ مطلب یہ چیزیں جو ہے نا, ہمیں اس کی قدر کرنی پڑے گی جناب. ہمیں یہ ملک کی قدر ہم کریں گے تو ہم ترقی کریں گے, اور ہمارے بچوں کو پیغام جانا چاہیے. ہمیشہ کی طرح وہی بات کہ جب ہم اس پاک وطن کے ساتھ اس کی ترقی کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے جہاں جہاں پہ موجود ہے, وہ اگر اپنی رسپانسبلٹی بہتر انداز میں سر انجام دیتا ہے تو پھر کلیکٹیولی جب ہم بڑھتے ہیں تو پھر ایک پاکستان جو ہے وہ کامیابی کی طرف, کامرانی کی طرف, اور آپ کہہ لیں کہ ترقی کی جانب بڑھتا ہے. جناب راشد محمود صاحب, آپ نے پوری دنیا ماشاءاللہ آپ نے دیکھی ہے, پاکستان جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ رگ رگ میں بستا ہے, آپ نے پاکستان بولتا ہے. کس طرح, وہ کیا چیز ہے جو لیک کر رہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم پیچھے ہیں؟ بڑے شارٹ سے جملے میں جواب دیتا ہوں میں. ہمیں اس وقت خود احتسابی کی ضرورت ہے. ارتقاء جو ہے اس کے لیے پہلی شرط ہے خود احتسابی. ارتقاء کے لیے
میں دوسرے پہ نظر رکھا ہوں وہ ایفی کیا کر رہا ہے, نیازی صاحب کیا کر رہے ہیں, ایمان کیا کر, مجھے کیا کرنا ہے, میں اپنے گریبان میں نہیں جان. ہمیں سب کو فردن فردن خود احتسابی کی ضرورت ہے, اپنا احتساب کیجیے. یہ ملک جس نے آپ کو ایک آزاد مملکت رب نے آپ کو دے دی, آپ کو شناخت مل گئی, آپ کو رزق روزی کے وسیلے اس زمین سے ملے, بھرم ملے, ڈگنیٹی ملی, وقار ملا, ہر چیز جو ہے اس ملک کے ریفرنس سے ملی نا. آپ اپنے گریبان میں جھانکو نا, آپ نے بھی کچھ دیا اس کو, کیا کنٹریبیوٹ کیا ہم نے, کیا یہ ملک صرف لوٹنے کو سوٹنے کے لیے ہے ہمارے لیے؟ آپ کو بے شمار جگہوں پہ اپنی منفیت اور درگزر رکھ کے جو ہے پھر سروائیو کرنا. فزیکل امپلیمنٹس نہیں ہے, عمل نہیں ہے, عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ابھی بھی بہت شکم ہے جو کہا جاتا ہے یار آپ مجھے تو کہہ رہے ہو یہ کر, میں تب اس کو کروں گا جب مجھے کہنے والا مبلغ یا جو لیڈر کھڑا اس کی اپنی ذات پہ تو امپلیمنٹس ہو نا. یا میں ایسا ابن مریم ہوں کہ میں آپ کے کہنے پہ وہ سارا کچھ کر لوں گا, یا یہ جو 70-72 سال ہم اس ملک میں ٹیلی ویژن ایجاد ہم نے کیا ڈرامہ, تو آج ہمیں ارطغرل غازی جو ہے وہ مسلمان بنائے گا سارے کا. بہت اچھا سارا کچھ. یہ تو ایسے ہی برسبیل تذکرہ چونکہ میرا شعبہ ہے تو میرے دل میں آگے کہ آج اس آزادی کے موقع پہ یہ بھی بات کر لوں. یعنی یہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ ہم 72 برس میں اپنے ہیروز, اپنی ہسٹری, اپنے جو سب سے ان سے اپنے لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر پائے. تو چلے اللہ کا شکر ہے کہ اگر اسی بہانے اس ارطغرل غازی سے ہم موٹیویٹ ہو جائیں گے تو شکر الحمدللہ. میں جانے سے پہلے کم از کم اگلے جہان جانے سے پہلے اپنی نیشن, اپنے اس لوگوں کو تو اچھا ہو کے دے جا. فزیکل امپلیمنٹس نہیں, ہم گیمکس بیس لوگ ہیں. ہم اپنے اپنے سروائیول کے لیے جو ہے نا اس طرح سے ایجاد کرتے ہیں چیزیں. نہیں, رب کی رضاؤں سے اپنی زمین سے جڑ کے رہو. سب کچھ یہاں ہے, یہ سب کچھ یہیں رہ جانا, کوئی کچھ نہیں لے کے گیا, نہ میرے اماں بابا کچھ لے گئے نہ میں لے کے جاؤں گا. اگر جانا ہے رب کیا تو مجھے کہیں کوئی ایک ایسا شجر لگا کے جانا ہے. مجھے اگر تاریخ میں یاد, میں چاہتا ہوں کہ مجھے یاد رکھا جائے, تو کوئی ایک ایسا پودا لگانا ہے جو کل پھلے پھولے گا, اس کی چھاؤں میں جو بیٹھے گا وہ مجھے یاد کرے گا. کیا کہنے, بہت خوبصورت بات. اور جب راشد محمود صاحب جب بات کر رہے تھے تو میں آپ کہہ لیں کہ وہ ساری جو سچویشن ہے اس کو اپنے اوپر فیل کر رہا تھا. عصمت اللہ نیازی صاحب, آپ نے چونکہ آپ کا جو کام ہے ماشاءاللہ, آپ جس شعبے سے منسلک ہیں, آپ پاکستان کے طول و عرض میں آپ نے سفر بھی کیا, اور آپ کے نمائندگان جو ہیں, میں کہتا ہوں بس اونر ایسوسی ایشن کے آپ چونکہ صدر ہیں پنجاب کے, تو پاکستان کے چپے چپے سے آپ کی واقفیت ہے. پاکستان کی یہ مٹی جو ہے اس کو کس طرح بیان کریں گے اور کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے آنے والی نسلوں کو کہ کس طرح پاکستان سے محبت کا اظہار کریں؟ جی میں ابھی بھائی کی بات سن رہا تھا نا, تو یہ انہوں نے کہا نا کہ لوٹ کھسوٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ کریں مگر اپنے ملک پہ خرچ کریں. یہ پیسہ جو ہے ہمارا پیسہ ہم خرچ کریں, باہر نہ لے جائیں. صحیح, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میرا ایک ہے, تو ہمارا تو یہ ایک لوگو ہی اور موٹو بھی یہی ہے کہ ہم دلوں کو جوڑنے والے لوگ ہیں, فاصلوں کو مٹانے والے لوگ ہیں. بہت خوبصورت. ایک دیکھیں نا, ایک منزل سے دوسری منزل تک ہم ہر خوشی میں ان کے ساتھ ہیں, پاکستانی عوام کے ساتھ, ان کے دکھوں میں ان کے ساتھ ہیں. تو ہم تو, میں اپنے پوری برادری کو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا کوئی سٹرائکس بھی ہوئی ہیں تو کبھی بھی ہم نے ایسا کوئی نہیں کیا عمل کہ جس سے میرا پاکستان کو کوئی پرابلم آئے. ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہو, پہلے مذاکرات ہوں, جو اس ملک کے لیے, جو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے, جو ہماری پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہوتا ہے, میری اس پہ میرا فوکس ہوتا ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایک خام خواہ کر جو ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کا نہیں ہوتا, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اگر نہیں ہے نا جی تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم اپنی آنے والی نسلیں, جو جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا دیا, قربانیاں دی اور صرف یہ ملک بنا دیا, اور ایسا ملک دیا جو دنیا کے کسی خطے پہ نہیں ہے. تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا پڑے گا. ہمیں اپنے بزرگوں کی وہ باتیں جو ان کی قربانیاں ہیں اپنے بچوں کو بتانی پڑیں گی. لیکن اگر ہم گھر میں, پاکستان 14 اگست سال میں ایک دفعہ آتا ہے, تو ہمیں تو روز سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا آزادی کا دن ہے, اور یہ
کس طرح آزادی ہے یہ تو ہمیں بتایا نا کہ ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں نا جب تو پھر پتہ چلتا ہے کہ سانس آزادی کا کیا ہے اور غلامی کا سانس کیا ہے. عصمت اللہ نیازی صاحب بہت خوبصورت بات, اور جو آپ کی بات سے لیڈ لیتے ہوئے کہ ہم نے اس وطن سے محبت کا اظہار اس طرح کرنا ہے کہ ہم جہاں جہاں پہ موجود ہیں ہم اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو سر انجام دیں. ایمان فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک آرٹسٹ جو ہے وہ اپنے انداز سے اس وطن سے محبت کا اظہار کرتا ہے. سو ایمان فاطمہ کی جانب بڑھیں گے, ان سے ایک خوبصورت ملی نغمہ جو ہے وہ سنیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم بڑھیں گے ایک کمرشل بریک کی جانب. اور جب ہم کمرشل بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور دوست جو ہے وہ جوائن کریں گے. میں شکر گزار ہوں عصمت اللہ نیازی صاحب کا, آپ کا, اور ایمان فاطمہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. سو ملتے ہیں ایک کمرشل بریک کے بعد. رب کی عطا ہے تو, ہم کو ملا ہے تو, قربانیوں سے میرے وطن. پرچم تیرا سدا اونچا ہی رہے, دل سے دعا ہے یہ میرے وطن. تیری مٹی میں خون شہیدوں کا ہے, تو گہوارہ کتنی امیدوں کا ہے. یہ رونقی تیری کبھی ہونے نہ پائے کم. ہر پل ہر دم, ہر پل ہر دم آباد تو رہے, بس خوشیاں ہوں آئے نہ غم اور شاد تو رہے. ہر پل ہر دم, ہر پل ہر دم آباد تو رہے, بس خوشیاں ہوں آئے نہ غم اور شاد تو رہے. شاہ کا ہے نشاں تو ہی, پاک امنگوں کا ہے آسماں تو ہی. تیری خاک ہے روشن کہکشاؤں سے, تجھ کو بنایا ہے اپنی وفاؤں سے. کتنی ماں نے تجھ پہ لال ہے بارے, ٹکڑے جگر کے صدقے تیرے اتارے. خوشیاں ہوں آئے نہ غم اور شاد تو رہے. ہر پل ہر دم, ہر پل ہر دم آباد تو رہے, بس خوشیاں ہوں آئے نہ غم اور شاد تو رہے. تیرا ایک ستارہ ہے, عالم دل میں تجھ سے اجیارہ ہے. تیری عظمت جانوں سے بھی پیاری ہے, تجھ سے زمانے میں پہچان ہماری ہے. تیری سرحد پہ کڑیل جوان کھڑے ہیں, تیری خاطر ہر پل جو لڑے ہیں. ہم کو ہے محترم, ہر پل ہر دم, ہر پل ہر دم آباد تو رہے, بس خوشیاں ہوں آئے نہ غم اور شاد تو رہے. ہر پل ہر دم, ہر پل ہر دم آباد تو رہے, بس خوشیاں ہوں آئے نہ غم اور شاد تو رہے.
वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर आपको जश्न आज़ादी की ढेरों ढेर मुबारकबाद। और ब्रेक के बाद हम जब वापस आए, जिस तरह मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि हमारे साथ कुछ और शख्सियात मौजूद होंगी, तो इस वक्त जो मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं, आप पायलट बनने की तरबियत हासिल कर रहे हैं, मुख्तलिफ ड्रामास में आपने काम किया है, नौजवान हैं, मोहम्मद अरमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और जश्न आज़ादी मुबारक। और दूसरी जानिब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे फेवरेट 2003, 2004 और 2005 जब हम आगाज़ कर रहे थे 101 FM पे, तो उस वक्त एक नाम सिंगिंग के हवाले से बहुत आप कह लें कि चमकता दमकता नज़र आता था, और मेरे हर प्रोग्राम में उनके गाने जो हैं वो शामिल होते थे। और आज बहुत मुद्दतों बाद उनसे मुलाकात हो रही है। करम है नज़ारा अमीर अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, और आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो, हम सब फ्रेंड्स को और पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की मुबारक। क्या कहने, और बहुत खूबसूरत बात। और आपको पता है कि जनाब दो शख्सियात जो हैं वो ब्रेक से पहले भी हमारे साथ मौजूद थे और ब्रेक के बाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार इफ़ी भाई मौजूद हैं और उनके बिल्कुल सामने तशरीफ़ फरमा हैं जनाब राशिद महमूद साहब। और हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे गिले शिकवे किए, लेकिन इस वक्त हम जो बात करेंगे, हम पाकिस्तान के उस पहलू की बात करेंगे, उस मोहब्बत की बात करेंगे, उस जुनून की बात करेंगे, कुछ कामयाबियों की बात करेंगे। और जब हम कामयाबियों की बात करते हैं तो नौजवान नस्ल से हमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो नौजवान नस्ल के नुमाइंदा मोहम्मद अरमान मौजूद हैं। अरमान, क्या हाल चाल हैं आपके, और जश्न आज़ादी किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? जश्न आज़ादी किस तरह सेलिब्रेट करते हैं आप? जश्न आज़ादी सेलिब्रेट हर कोई अपने अंदाज से करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं आजकल की यंग नेशन जो है, किसी ने पूरा ओवरऑल आप पूरे ईयर की मंथ देख लें, और जैसे ही अगस्त आता है सारे अपने घर में झंडे लगाने लग जाते हैं। ओके, बहुत जबरदस्त। गाड़ियां अपनी सजा ली, बाहर निकल गए। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही सिर्फ ऐसा होता है कि वो अपने इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छे लेवल पे जाके मनाते हैं, और ना सिर्फ बच्चे बल्कि बूढ़े भी हमारे सारे बहुत अच्छे तरीके से इसको बहुत जबरदस्त बात। और हमारे आप कह रहे हैं कि हमारी पूरी कौम जो है अपनी इस जश्न को, इस मोहब्बत को, इस अकीदत को मैं कहता हूँ कि सेलिब्रेट करते हैं। जनाब राशिद महमूद साहब, आपने बात की कि अब हम बात करेंगे खुशियों की, हम बात करेंगे उस जुनून की, हम बात करेंगे कामयाबियों की। जी इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि अमीर अली आया हुआ तो हम मिलके जो हमें तौफीक होगी ना, हम तो साथ सेकंड करेंगे। आपने तो वो बात हम उसको अपने इसी सेलिब्रेशन को, उसमें विशेष भी है हमारी, बिल्कुल ऐसी है। सोनी धरती अल्लाह रखे। क्या कहने, तो हमारे साथ चूंकि अमीर अली भाई मौजूद हैं, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद। जी, सोनी धरती, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे। बहुत कदम आबाद। क्या कहने जनाब राशिद महमूद साहब? जी देखो आज़ादी जो है यार, इससे बड़ी नेमत दुनिया में ह्यूमन बीइंग के लिए दूसरी है ही कोई नहीं। बड़ी ख़वातीन सारा कुछ, लेकिन हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी, ये तो है ना क्रेडिट। बेशक बेशक। बाकी क़वातीन होती हर जगह होती, उनके सोल्यूशंस होते।
कोताहियां होती, लेकिन उनके कन्फेसेस भी जब हो जाते हैं ना तो अल्लाह मियां माफ करके फिर मुआफ़क़त अता कर देता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम बेहतरियों की तरफ जा रहे हैं। और मेरी ये जो यूथ, ये देखो ना बैठा है, क्या नाम, अरमान, मोहम्मद अरमान, और देखो पायलट यार, बन रहे हैं जी। इसके दिल में इंशाअल्लाह ताला हमारे अपने बड़ों के वो जो एक सिनेरियो इसको जिंदगी में मिला है, तो अरमान नाम रखा है उन्होंने, तो ये अरमान उनके पूरे करेगा इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत मेरी बात। यूथ जो है ना वो बड़ी जबरदस्त बात। तो बस सिर्फ पता क्या है, मेरी अपने जो मुस्तकबिल जो हमारी यूथ हमारी ने, उनसे गुजारिश सिर्फ ये है कि बेटा आप डिग्रियां लो, सारी दुनिया से जाओ, पढ़ के आओ, जरूर है ये बड़ी जरूरी है सारी की, लेकिन उसको सिर्फ ज्यादा तनख्वाह वाली जॉब के लिए डिग्रियां मत लो। उन डिग्रियों से एक ऐसी पोटेंशियल आपके उस पेशेंस से, जिससे आप वो डिग्रियों में पढ़, तो उसके इल्म को उसको हासिल करके दुनिया भर से लेके आओ डिग्री, और फिर आके अपने गांव में, अपने शहरों में, अपने मोहल्लों में अपनी उस स्पेशलिटी को जिसमें आप मास्टर्स करके आ रहे हो, उसको अपनी नेशन और अपने लोगों के लिए आउटपुट अपनी उसमें नेशन के लिए होना उसके लिए होनी चाहिए। Exactly. बस ये हमारी विश है। क्या और मेरे बच्चे जो हैं, मुझे उनसे उम्मीद है, मेरे अहद के जो लोग, हमारी जो कोताहियां हम उसको मानते हैं, हमसे हुई है बहुत सारी कोताहियों भी, हमने बेशुमार ऐसे इवेंट हुए जिसपे हमें एहतजाज करना चाहिए था, हमने नहीं किया होगा, लेकिन हम कन्फेसेस में हैं, जो गलती मान लेते हैं तो उसका एहतसाब जो है ना आगे फिर जब हम अपनी गलती को मान नहीं रहे होते ना, तो फिर वो एक डका रुका रहता है रात। जब आप कन्फेसेस कर लेते क्या, तो फिर आप बेहतरी, तो इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अमीर अली भाई, आपने माशाल्लाह इस पाकिस्तान की खिदमत अपने अंदाज में की, एक आर्टिस्ट जो है, आपका अपना एक अंदाज था, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार आपने किया। पाकिस्तान आपके लिए क्या है? पाकिस्तान को किन अल्फाज में? पाकिस्तान मेरे लिए सब कुछ है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, सब कुछ है पाकिस्तान। क्या बात, क्या कहने इसी हैं? मिट्टी का हम खमीर है, इसी ने हमें सब कुछ दी है। सही। और अपने वतन को, अपनी मिट्टी को भूलना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में कभी। क्या कहने, बहुत खूबसूरत बात। इफ्तिखार इफ़ी भैया, अभी अमीर अली भाई ने बात की कि ये मेरी पहचान भी है, ये मेरी धरती, मेरी माँ भी है। आप पाकिस्तान का जो रोशन पहलू है उसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी कौम के अंदर सबसे खूबसूरत बात यह जेनरस बहुत है। अभी कोविड-19 के अंदर आपने देखा कि लोगों ने कैसे देखें पका के बांटी हैं, किस तरह लोगों की मदद की है और किस तरह एक दूसरे का ख्याल रखा है। सही। और एक और मजे की बात बताता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जब सर्वे किया गया तो पता चला सबसे सखी कौम पाकिस्तान है। वो शौकत खानम हो, वो अबराउल हक का, मतलब कोई भी सबने जी बेशुमार ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहब्बत की इंतहा कर दी है। हमें जब भी दिखाया जाता है नेगेटिव पहलू दिखाया जाता है, एक गलती कोई कर देता है उसको फेसबुक के ऊपर डाल देते हैं, ऐसा लगता है सारा पाकिस्तान ये तो मिसयूज करते हैं ना, अनड्यू ऑफ गिमिक्स क्रिएट करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर डॉक्टर्स दुनिया में सबसे अच्छे हमारे, बेस्ट डॉक्टर्स हैं हमारे मुल्क, पायलट्स दुनिया में सबसे अच्छे हमारे, इंजीनियर्स दुनिया में सबसे अच्छे हमारे, ड्रामा राइटर दुनिया में सबसे अच्छे हमारे, शोरा इकराम दुनिया में सबसे बड़े हमारे। मतलब अभी आप देखें ना कि जब वो बीमार थे कासमी साहब, तो वो स्पेशल वीजा लेके और बॉर्डर खुलवा के वो जो हमारे इंडिया के हैं गुलजार साहब की बात, वो मिलने के लिए आए थे और उनको डैडी कहते हैं। उन्होंने समझ, हमारा राहत फतेह अली जाता है इंडिया और झंडे गाड़ के आया था, अमीर अली भाई पूरी दुनिया में जाते हैं, गाते हैं, पागल कर देते हैं। मैं कैसा ब्लेस्ड आदमी हूँ कि मैं ये जो नाम लिया आपने अहमद नदीम कासमी साहब का और दूसरे मरहूम कतील शफाई, अल्लाह उनकी हयाती रखे। मेरा घर जो है, ये दोनों तो अब अल्लाह मियां के पास रहते, लेकिन कासमी साहब कुछ बरस पहले वहां से नया घर बना लिया था, तो वो चले गए। तो कतील साहब का तो अभी भी नवीद वही हो, तो मैं उनके पड़ोस में रहता हूँ। मेरे तो सराउंडिंग में ये छाव रही सारी। सर आप देखे ना, कभी खान जैसा, आप जैसा बड़ा आर्टिस्ट, कभी खान जैसा बड़ा आर्टिस्ट, मैडम नूरजहां जैसी सिंगर, मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली, क्या नहीं किसी फील्ड में चले जाएं, क्या कहने, आप साइंस में चले जाएं, आप डोमिनेट किया भाई पूरी दुनिया में। तो हमारा मुल्क सबसे अच्छा मुल्क है। हम जो पहले बात कर रहे थे, देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, हमने किसी ने गिला नहीं किया। सही। उसका सत्य अगर निकालें तो ये था, राशिद भाई ये कहना चाह रहे थे कि यार देखें, बाबा जी इशफाक साहब कहा करते थे जो भी आता है वो कहता है इकोनॉमिक्स ठीक करो।
اور معاشرت ٹھیک کرنے بندہ کی ٹھیک ضرورت کرو ہے یار, بندے کا پتر اور بنو. بندہ کیسے ٹھیک کرنا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو کرنا ہے, صحیح. راشد بھائی کو اپنے آپ کو کرنا ہے, خود احتسابی اب کرنی ہے. میں کیا کر رہا ہوں, میں ان کا بڑا اچھا جج ہوں, او نہیں راشد بھائی ایسے کر لیں, آپ فلاں نہیں, آپ یہ غلط کر رہے ہیں. میں کبھی اپنے گریبان میں جھانکوں, اپنا میں دیکھوں کہ احتساب کرنا ہے, فی سب تو کو کیا کر رہا ہے. فرد. صحیح صحیح. ہم صرف اتنا کرنا ہے میں نے کہ میری جی ڈیوٹی ہے نا سر, صرف وہ کروں, بس اور سامنے والے کی, وہ بابا جی کے بقول اشفاق صاحب کہتے تھے کہ سامنے والے کی عزت نفس کو پالو, اس کا خیال کرو. صحیح صحیح. میں کہتا ہوں یار آپ کو کمپیئرنگ نہیں آتی, آپ کو گانا نہیں آتا, آپ کو ایکٹنگ نہیں آتی, میں سب کچھ ہوں. نہیں, ایسا نہیں, افتخار ایسا رفیع کو جھانکنا پڑے گا, کوئی خامی نہیں ہے, صرف معاشرت صحیح کرنی ہے, محبت کا پرچار کرنا ہے, بس پیار کا. امیر علی بھائی سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی, میں میری ایکسائٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی, میں کہ اوئے کرم میں نظارہ ہو یار, اور میں کہ کتنے لے آئے یار, مون لے کر آیا تھا. افتخار بھائی ابھی میں آپ کی بات کو معذرت کاٹ رہا ہوں, میں ابھی ہم لوگ جب بریک پہ تھے اور جیسے امیر علی بھائی آئے تو میں نے ان سے پہلا جو کہا نا کہ پلہ نہیں پلہ چونکہ زلفاں دا پلہ, اور وہ گانا میں نے اتنا آپ کہہ لیں کہ سنا 2-4 دفعہ. اس کے بعد آپ کو پتا ہے چونکہ کیسٹس کا دور تھا, اس کے بعد CDs آ گئی, تو وہ کیسٹ کہیں ادھر ادھر ہو گئی. بلکہ ہوا یہ کہ بہت سارے ایسے آپ کہہ لیں کہ جو میرے دوسرے دوست تھے, پریزنٹرز تھے, انہوں نے وہ امیر بھائی وہ مجھ سے وہ کیسٹ مانگی اور آج تک ہمیں واپس نہیں ملی. تو میں نے کہا کہ جی میں نے یوٹیوب پہ بہت سرچ کیا ہے. تو جس طرح افتخار بھائی آپ بات کر رہے تھے, امیر علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, راشد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نوجوان نسل کے نمائندہ محمد ارمان موجود ہیں. یہ ملک جو ہے اس نے آگے جانا ہی جانا ہے, اور انشاءاللہ. آپ کس طرح امیر علی بھائی, آپ جب پوری دنیا آپ نے گھومی, پوری دنیا میں آپ نے کانسرٹس کیے, شوز کیے, بہت محبت سمیٹی, پاکستان کے جو پاکستانی ہیں ان کی محبتوں کو کس طرح بیان کریں گے؟ دیکھیں جی, باہر جب آپ جاتے ہیں نا تو اپنے ملک کی مکھی بھی بہت زیادہ یاد آتی ہے. کیا کہنا. تو وہاں پہ رہنے والے جو ہیں لوگ, وہ کئی لوگ ایسے ہیں جو مجبوری کے تحت کام کر رہے ہیں, یہاں پہ بہت ساری فیملیز کو پال رہے ہیں, زیادہ تر ابراڈ میں لوگ جو صحیح, تو کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم وہ بھی پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈال رہے ہیں. بے شک ڈال رہے ہیں. تو میں نے یہی دیکھا, ایک 14 اگست کی پریڈ کے اوپر مجھے جانا پڑا وہاں پہ امریکہ میں, تو بڑے اچھے طریقے سے وہاں کی ہماری جو تنظیمیں ہیں, پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں پاکستانی, اس کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور یہ سن 2004 کی بات ہے کہ خان صاحب بھی تھے وہاں پہ, عمران خان صاحب, انہوں نے اسپیچ کی. تو بلکہ میں نے ان کو وہاں پہ ایک دفعہ یہ کہا آف دا ریکارڈ, مطلب بیک سٹیج پہ, کہ خان صاحب آپ وزیر اعظم بن جائیں گے انشاءاللہ. کیا کہنے, بہت میرا خیال ہے اس بات پہ کلیپ ہونی چاہیے, آپ کی بات جو ہے وہ پوری ہو. جی, تو وہاں پہ وہ لوگوں کا پیار دیکھا, کچھ 40-45 ہزار کا کراؤڈ تھا. بیٹری پارک ایک جگہ ہے وہاں پہ, اس کے سامنے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ بھی تھی. بیٹری پارک کے اندر ہم لوگوں کا کانسرٹ تھا بہت بڑا, تو بہت سارے ویریس آرٹسٹ تھے پاکستان کے اور بھی میرے ساتھ. تو بہت اچھی پرفارمنس رہی. اور وہاں پہ کراؤڈ میں سے مجھے یہ فرمائش آئی, پلہ نہیں پلہ, جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں, وہ میں نے پرفارم کیا. وہاں پہ مجھے یہ پتہ لگا کہ اس میں سے 25,000 پاکستانی ہیں اور باقی انڈینز بھی ہیں. وہ انڈین لڑکوں نے مجھے, پھر میں نے اپنے ملی نغمے وغیرہ ہم لوگوں نے اپنے گائے, ظاہر ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے تھا, اور پھر فلمی گیت بھی گائے. تو لوگوں میں جو پیار دیکھا, وہ اس سے یہ پتہ لگا کہ یار یہ گلوبل ورلڈ کے اندر یہ نفرتیں جو ہیں نا, یہ ہے نہیں ہے ایکچولی, جیسا ہم سنتے ہیں ویسا نہیں ہے. اور آرٹسٹ تو پیار ہی بانٹتا ہے, آرٹسٹ کی تو کوئی ڈومین ہی نہیں ہے نا. صحیح, اس کو تو کوئی بھی مطلب کسی بھی مذہب کا, کسی بھی کاسٹ کا کوئی بھی بندہ پسند کر سکتا ہے. میوزک کی کوئی لینگویج نہیں ہے. صحیح, سر تو آپ کو لڑ جائے تو بس ایسے ہی ہے کہ پاکستانیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ڈیووشن اپنی دھرتی کے ساتھ باقی رہنی چاہیے. اور وہ مجھے نظر آئی, کہیں پہ بھی پاکستانی اگر ہیں تو وہ نظر آتی ہے کہ یار بس پھنسے میں یار, کیا کریں یار, بڑا یاد آتا ہے, یہ ہے وہ ہے. کیا کہنے. اور آپ نے جس ڈیووشن کی بات کی, اور ہماری نوجوان نسل جو ہے, جس طرح بھی راشد محمود صاحب ذکر کر رہے تھے کہ وہ پر امید ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس پاک دھرتی کو, اس پاک وطن کو ان بلندیوں تک لے کے جائے گی جس کا خواب ہمارے بڑوں نے, ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے. تو جناب پروگرام کا وقت جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ دھیرے دھیرے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں آپ سے اجازت بھی لینا ہے. اور ہمارے ساتھ چونکہ محمد ارمان موجود ہیں, ارمان کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟
میں میسیج یہی دینا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ راشد محمود صاحب نے بات کی اور ایفی صاحب نے بھی بات کی کہ ہمیں اپنے گول پہ فوکس کرنا چاہیے, دوسروں کو نہیں ہم نے دیکھنا چاہیے. یہاں پہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں جی وہ بندہ یہ کر رہا ہے, اس نے یہ پہنا ہوا ہے. بھئی آپ جو بھی ہو اپنے آپ کو دیکھو, اپنا ایک لیول بناؤ, آپ جو ہو آپ خود ہو. بہت گڈ. اتنی زیادہ پاپولیشن میں آپ دیکھ لیں کہ صرف آپ کا ہی ایک انگوٹھا ہے, وہ صرف آپ کا ہے اور کسی کا میچ نہیں ہوتا. پہچان ہے, وہ ہماری پہچان ہے, صحیح ہماری ایک چیز. یعنی آپ کے کہنے سے مراد یہ کہ ہمیں اپنے گول سے, اپنے کمٹمنٹ سے ہمیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے. افتخار ایفی بھائی, چونکہ یہ ٹرانسمیشن تو جاری و ساری ہے اور کچھ دیر کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے, لیکن یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری رہے گی اور دو اور خوبصورت چہرے, خوبصورت اینکر جو ہیں وہ یہاں پہ براجمان ہوں گے اور کچھ اور مہمانوں کے ساتھ موجود ہوں گے. جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام پاکستان کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بحیثیت افتخار ایفی اپنے لوگوں سے محبت کرنی ہے. دیکھیں دھرتی کہیں نہیں جانے والی. ہمارے سپاہی, ہمارے پاسبان بڑے تکڑے ہیں. اگر انہوں نے کہا تھا کہ سرپرائز دیں گے تو 27 کو سرپرائز دیا ہے, اور حجے تکر لبڑ نے سرپرائز ہے کسی آیا کہ نہیں, تو وہ کچھ نہیں ہونے والا. دھرتی, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, یہ میری اولادیں ان کی اولادیں, یہ ہزاروں سال جب تک حشر برپا نہیں ہونا پاکستان رہے گا. لیکن وہ جو راشد بھائی نے کہا, جو میں نے مطلب میں ماننے والا ہوں اس بات کا, جو انہوں نے مجھے دیا ہے مجھے وہ آگے منتقل کرنا ہے. جو امیر بھائی نے دیا ہے وہ لوگوں نے آگے منتقل کرنا ہے. تو خدارا افتخار ایفی شرم کرو, میں اپنے آپ کو کہوں گا, اس سے محبت کرو, اس کے انسانوں سے محبت کرو, ان کو رعایت دو. جن دلوں میں, جن قوموں میں رعایت, محبت, معافی, خلوص, درگزر اگر آپ نکال دیں گے تو حیوانیت آ جائے گی. اور حیوان کسی بھی ملک کو بناتے نہیں ہیں, بگاڑتے ہیں. تو وہ بابا جی والی بات کروں گا کہ چنگیاں دے نال تے سارے رہندے نے, گل ہے کہ مندیاں دے نال رہیا جاوے. بابا جی سے ایک دن میں نے کہا, میں آخری بات کروں گا کہ بابا جی سے میں ایک دن کہا, میں کہا جی ہے کہ کیتا کچھ کہتے انسان نے بڑی ترقی کی ہے تے ایٹم بم بنائی بیٹھے نے. کہتے پھر میں کہ وہ تو ایٹم بم تے بندے مار دیندا ہے. مطلب پرو پاکستانی تو نے کہا جڑا نال بیٹھا ہے نا انہیں تانوں کھا جانا سی جی ایٹم بم نہ ہوندا تہاڈے کول. تو آپ یقین کریں کہ ہمارے راکھے, ہمارے ادارے, ہمارے لوگ, ہمارے سیکیورٹی فورسز, اللہ کے فضل و کرم سے. میں آپ کو بالکل ایک بات کو 14 اگست کے اوپر یاد رکھیے گا, فیس بک کے اوپر جو آنکڑے آتے ہیں نا, یہ 5th جنریشن وار ہے جی, فلاں ادارہ یہ کھا گیا فلاں, یہ آپ کے دماغ کے اندر اٹیمپٹس کی جاتی ہیں, کیونکہ نفس آپ کو پتہ ہے شیطان دلیل لے کر آتا ہے. سر میرے ادارے, میرے پاسبان, میرے لوگ, یہ سارے بڑے حال ہیں. مجھے وہ جب کہتے ہیں نا پیچھے سے امام کے, تو پھر بالکل ایسا ہی, صرف اپنے وطن پہ فوکس کیجئے. میری کوئی عدالت فیصلہ کرتی ہے, میں نے کہنا اوکے. میری آرمی کو اسٹیپ لیتی ہے, میں نے کہنا اوکے. میرے سیاستدان وہ ڈیسیژن لیتے ہیں, میں نے کہنا لبیک. یہ یاد رکھیے گا, 5th جنریشن وار ہے. آپ کو آپ کے خلاف کیا جا رہا ہے, آپ کے اداروں کے خلاف کیا جا رہا ہے, آپ کو بھڑکایا جا رہا ہے. تو خبردار رہیے. کیا کہتے ہیں جی, مشتری ہوشیار. بالکل جناب راشد محمود صاحب. ایک شعر کہوں گا اپنی اس پوری یوتھ, اپنے پورے اس مستقبل تسلسل میں, کہ ہمیں خبر ہے, ہم ہیں چراغ آخر شب. ہمیں خبر ہے, ہم ہیں چراغ آخر شب. ہمارے بعد اندھیرا نہیں, اجالا ہے. کیا کہنے, بہت خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات, اور اتنے زبردست انداز کے ساتھ اتنا خوبصورت میسج, اور ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے. لیکن ہمیں آپ سے لینا ہے اجازت, اور جب آپ بریک کے بعد دیکھیں گے تو دو اور نئے چہرے, بہت خوبصورت میزبان یہاں پہ سید انور زیب کھروٹی اور ثنا شیخ ان کا ساتھ دینے کے لیے موجود ہوں گی, کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ ہمیں اس وقت لینی ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے ساتھ ہمارے مختلف اینکر تھے اور ساتھ مہمان بھی یہاں پہ موجود ہے. 14 اگست کی تقریب ہم آپ کے ساتھ منا رہے ہیں, اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے میزبان سید انور زیب کھروٹی, اور میرے ساتھ ہیں میں ہوں ثنا شیخ.
جی ہاں ناظرین، 14 اگست کی بات ہو رہی ہے اور آزادی کی بات ہو رہی ہے. آزادی ان لوگوں کے ساتھ منائی جائے جو ہمارے پیارے ہیں، اور خاص طور وہ پیارے جو آرٹسٹ بھی کہلاتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ایسا کام کر جاتے ہیں جو معاشرے کے لیے نام آگے بڑھاتے ہیں، معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے اور معاشرے کی خدمت بھی ہوتی ہے. تو ہم کو بھی خاص طور پہ ہمیں یہاں پہ بلایا سنا. ایسے ہی تو سنا کون سے ایسے گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ جس بریک کے بعد ہمیں جوائن کیے ہیں، بتائیے گا. سب سے پہلے جو گیسٹ ہیں ہمارے پاس وہ بہت ہی فیمس سنگر ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ہیں طارق ٹافو صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جشن آزادی مبارک ہو. خیر مبارک. اور جو دوسرے گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ وہ ہیں ڈاکٹر وقار احمد نیاز، جو کہ چیئرمین ہیں رحمان فاؤنڈیشن کے. ویلکم سر. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. صحیح. تو جی میں آپ کی طرف آ رہی تھی کہ اب آپ اپنے گیسٹ کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کریں. کیونکہ جو سر میرے ساتھ گیسٹ ہیں نا ایسے میں بےتاب عورتن کا نام لیتے ہوئے بھی ایک ایسی شخصیت ہیں جس کو ہم جس بھی روپ میں دیکھتے ہیں ہمیں باز جاتی ہیں، اور خاص طور پہ جب بھی بات کریں تو ہم کہیں چھا جاتی ہیں. اور اگر ہم بات کریں فیملیز کی تو ایک ہماری فیملی کا ایک بہت اہم حصہ ہے. شوبز کی بات کریں یا ویسے بھی کریں، سب سے زیادہ خوبصورت بات جو لگتی ہے، سب سے اچھی خوش اخلاق لڑکی میں کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا. تو ہمارے ساتھ ون اینڈ اونلی بنگڑا کوئین میگا جی ہمارے ساتھ ہیں. میگا جی خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو سو مچ. اور آزادی کے لمحات بہت بہت مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہوں. اہل وطن کو بہت بہت مبارک ہو. کوہ نور کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو. اور ہم سب کو ایک دفعہ پھر جشن آزادی مبارک ہو. اور جی بالکل ناظرین، میگا جی کے ساتھ ہم باتیں اور بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے بتا چلوں ایک اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ایسے معزز مہمان موجود ہیں تو سوشل ورک کرتے ہیں. دیپ صدیق ضلع کے سی یو ہیں، چیئرمین بھی ہیں چودھری اظہر صاحب. سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور آزادی کے لمحات بہت مبارک ہو آپ کو. آپ سب کو بھی جشن آزادی مبارک ہو اور پورے پاکستان کو آج جشن آزادی مبارک ہو. اور میں اس موقع کے پاس میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. دعائیا شعر ہے میرا. میں اپنے رب سے اس بات کا سوالی ہوں. میں اپنے رب سے اس بات کا سوالی ہوں کہ میرے ملک میں قائم ہو امن اور خوشحالی. کیا بات ہے، خوبصورت ہے. اور وہی کہتے ہیں نا شاعر کتنا خوب کہتے ہیں، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ ہے زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلے رہے برسوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. اور ڈاکٹر صاحب بھی اسی اگر ہم بات کریں کہ خدمت کریں، خلق کریں، کوئی فضا جو ہے اس میں خزاں دور دور تک نہ آئے، تو ڈاکٹر صاحب معاشرے میں اس لیے خدمت کر رہے ہیں اور معاشرے کی کئی عرصے سے کئی سالوں سے اپنی زندگی وقف کر دی ہے سوشل ورک کے لیے بھی. تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو آپ کا خاص طور پہ ڈائلیسس سینٹر ہیں وہ کتنے مریضوں کا آج تک علاج کر چکا ہے اور فردر کیسے اس معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا حصہ ایک پاکستان کے اندر جو ڈالنا چاہیے، ہر فرد کا ایک مقام ہے، اس کا ایک حصہ ڈالنا چاہیے اپنے پاکستان کے اندر، اس معاشرے کے اندر. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا بڑا مسئلہ جو دنیا کا بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور وہ ہے کینسر سے اوپر چلا گیا ہے. ایک ایسا مسئلہ جن کے گردے ختم ہو جاتے ہیں اور ایک بڑا مشکل ہے علاج کرنا، بڑا مہنگا علاج ہے. میں جب یو کے میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کو گھروں سے لے کے ڈائلسس کروا کے گھر چھوڑا جاتا ہے اور فری میں ڈائلسس ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بڑا مشکل ہے، مہنگا علاج ہے. بہرحال ہم نے الحمدللہ پاکستان کے اندر اس کی بنیاد رکھی اور پاکستان کے بڑے شہروں میں ہم ڈائلسس سینٹر چلا رہے ہیں اور فری چلا رہے ہیں. اس پہ ایک بہت بڑی رقم کا خرچہ ہو رہا ہے ہر ماہ، لیکن ہمیں اس بات میں مطمئن ہیں ہم کہ ہم اپنا حصہ اپنے معاشرے میں ڈال رہے ہیں. اور ایسے لوگ جو مستحق ہیں، سفید پوش لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے، ان کے لیے رحمان فاؤنڈیشن کا یہ ادارہ سب کے لیے حاضر ہے اور ہم اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کوشش میں ہیں جتنا ہم سے ہو رہا ہے الحمدللہ. ایک ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیان. بہرحال اپنی کوشش میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا اپنا ایک حصہ ہے. یہ جو ہمارے لوگ ہیں ماشاءاللہ ہر لحاظ سے کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ پاکستان خوش حال ہو، اچھا لگے، ہماری مسکرانے سے اچھا لگے. ہمارے بات کرنے سے بھی آپ نے ذکر کیا میگا کا، ماشاءاللہ میں نے نیچے جب بیٹھے بات کر رہے تھے، خوش اخلاق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں ہر وقت مسکرانا ہے، اپنی مسکراہٹ اپنے معاشرے میں کو دینی ہے. کوشش کرنی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کا دل آزاری نہ ہو.
پاکستان بڑی زرخیز زمین ہے. میں دنیا کے بہت سارے شہروں میں بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں, جا رہا ہوں, میرے سینٹرز اور بھی پاکستان کے علاوہ بھی. حقیقت ہے کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں, اس کو اور اچھا ہم نے بنانا ہے. کتنی پریشانی کا وقت گزرا ہمارے اوپر, میرا خیال تاریخ کا برا وقت ہمارے پہ آیا ہوا تھا, یہ کرونا کا, یہ لاک ڈاؤن کا, پوری دنیا کے اندر. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے پھر ہمیں یہ رونقیں بحال ہو رہی ہیں, ہم خوشیاں اللہ تعالیٰ دوبارہ دے رہے ہیں. یہ 14 اگست ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے, پاکستان کا مارز وجود ہے, اور یہ جس مقصد کے لیے بنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس میں اپنا بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکیں. اور بالکل جب بات ہوئی ڈاکٹر نے بات کی جیسے کرونا خاص طور پہ ختم ہوا ہے اور دوبارہ سے زندگی بحال ہو گئی ہے, تو میں کہا جی آرٹسٹ بھی خاص طور پہ, اور بڑا مشکل وقت آرٹسٹ نے گزارا ہے, کیونکہ جو بھی لوگ تھے کام کرتے تھے ان کا کوئی نہ کوئی سیونگز بھی تھی. آرٹسٹ ایسا کہ جو کماتا ہے وہی فوراً سے خرچ ہو جاتا ہے, تو وہ اتنا مشکل وقت گزارا. اس کے بعد اب آرٹسٹ کس طرح فیل کرے, میں نے کیونکہ دیکھا عید کے بعد جس طرح آپ آرٹسٹوں کے ساتھ گلی ملی, ان کے کیا فیلنگس تھے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کیسے حالات ہوں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ہمیں اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جس حال میں بھی رکھے, اور اللہ پاک نے یہ جو ہمیں دن دکھائے, شاید یہ کہہ لیں کہ یہ دوبارہ سے ہم نے ایک لرننگ پروسیس سے ہم لوگ گزرے ہیں کہ ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے, اور آنے والے وقت کے لیے سیونگ ضرور کرنی چاہیے. یہ میں اپنی فنکار برادری کو ایک خصوصی مشورہ یہ دوں گی. لیکن چونکہ فنکار ہر وقت لوگوں کو انٹرٹین کرنے میں لگا رہتا ہے, خوشیوں میں لگا رہتا ہے, وہ کام سے ہی جو اس کا اوڑھنا بچھوڑنا ہوتا ہے وہ اسی میں اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے. لیکن یہ جو ریوائول آف ہیپینس ہوئی ہے 14 اگست کے موقع پر بھی, اور پھر اسپیشلی عید بھی ہم لوگوں نے گزاری, بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ آنے والا وقت ہمارے فنکاروں کے لیے, جو ڈیزرونگ آرٹسٹ ہیں ان کے لیے مزید اچھا آئے گا, اور ہماری گورنمنٹ بھی ان کو اچھے طریقے سے سپورٹ کرے گی. اور جس طرح باقی لوگوں کے لیے فنڈز مختص کیے جاتے ہیں ہر ادارے کے لیے, اعلانات تو کر دیتے ہیں لیکن اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. ابھی بھی بہت سارے اعلانات ہوئے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں فنکاروں تک پہنچی نہیں ہیں, پریکٹیکل ہوتی نہیں ہے. بس اس امید پر قائم ہے, کیونکہ ظاہر امید پہ دنیا قائم ہے, تو امید نہیں چھوڑتی میں کہ انشاءاللہ ہمارے جو لوگ ہیں اس سے کنیکٹڈ, وہ اب اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سبق بھی سیکھیں گے اور اپنے آنے والے وقت کو سیف بھی کریں گے. جی ہاں سنا, بالکل 14 اگست کے لمحات اور اس طرح منا رہے ہیں, ہمارے ساتھ مختلف مہمان اور بھی آئیں گے, لیکن یہ جو لمحات ہیں میں ان مہمانوں کے ساتھ خوب اور بھی باتیں کرنا چاہیں گے. اور میگا جی ہمارے ساتھ ہیں, اور اگر دوسرے شہروں کی ہم بات کریں, پاکستان کی ہم بات کریں, پاکستان کا ناظرین کس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک شہر ایک خوشبو فراہم کرتا ہے, کسی کی چمک ہے اور کسی کی خوشبو ہے, اور سب کو اکٹھا کرے تو گلدستہ بنتا ہے. اس لیے کہتے ہیں تو ہمارا پیارا پاکستان ایک گلدستے کی مانند ہے, اور اسی میں ایک شہر جو ہمارا دل ہے پاکستان کا, لاہور کا. اور لاہور کو میں اگر کہوں کہ پہچان بھی دی ہے, اور لاہور پہ خاص طور پہ لاہور کو اتنا فیمس کیا لاہور کے لوگوں نے کو, اور طارق تافو کو, تو کیسے ہم بول سکتے ہیں. تو طارق بھائی, یہ بات بہت زیادہ کہا جاتی ہے آپ کے بارے میں کہ آپ جو بھی گانا بناتے ہیں لاہور کے اوپر یہ بناتے ہیں, کیا یہ سچ ہے کہ ویسے ہی ہیں؟ سچ ہے. اس کے علاوہ بہت کچھ میں بناتے رہتا ہوں جس میں سینٹیمنٹل سانگ ہے, ماں باپ پہ ہے, بیٹیوں پہ ہے. اگر اپنے بیٹے کو آپ دوست بنا لیں تو وہ 1,00,000 برائیوں سے بچ جاتے ہیں, ایسے کام ہے. پھر میگا جی کے لیے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت باتیں کرتی ہیں, اتنا اچھا کام ڈیٹیل میں ہو گیا, یہ خدا کی کر دی ہے, جو کچھ ہو تو پھر باہر آتا ہے نا, ایسے ہو گیا بس. جی ہاں بالکل, اور اللہ کی کرنی ہو تو اس طرح یہ سامنے آتا ہے, اور جو ٹیلنٹ ہے ناظرین کبھی بھی نہیں چکتا. اور ذرا میگا جی کی زندگی کو دیکھ لیں, شروعات کہاں سے کی فلم انڈسٹری, اور کے ساتھ ساتھ چلتی چلتی, اور آج دیکھیں زندگی کے ایک کس نے سوچا تھا کہ ایک میگا جی ایک خوبصورت سے اور اتنی زبر سنگر بھی بنے گی, اور اتنے کم عرصے میں طارق بھائی کہ اپنا نام بنائے گی. نام تو ماشاءاللہ پہلے ہی بنا ہوا تھا, لیکن ایز اے سنگر اتنے کمپٹیشن جو اس میں چل رہا ہے اس میں بنانا بہت ناممکن بات ہے. اور ناظرین اسی کے ساتھ جب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب کام کرتے ہیں تو کام لازمی نہیں کہ کوئی آرٹسٹ ہے آرٹسٹ کے لیے کام کر رہا ہے, کوئی سوشل ورک کر رہا ہے, ہر کوئی اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے. لیکن یہاں پہ چودھری رضا صاحب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ڈیوٹی تو ہر کوئی پرفارم کر رہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے اس ڈیوٹی میں کہیں نہ کہیں گیپ آ جاتا ہے, یا وقت کا گیپ ہے یا نیت کا گیپ ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر بات یہ کہ اصل نیت کا گیپ آ جاتا ہے. جب آپ کی نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام بخوبی اچھے طریقے سے ہوتے جائیں گے, اور آپ ماشاءاللہ ترقی کی طرف کام کریں. جب آپ کی کہیں بھی نیت میں گیپ, آپ کے گیپ کی بات کر رہا ہوں, نیت میں گیپ آ گیا ہے, کہیں ٹھہراؤ آ گیا ہے کہ آپ کسی غلط راستے پہ چل پڑے ہیں, تو آپ پھر آگے ترقی نہیں کر سکتے. آپ کو اب ترقی کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہوگا, اور اس کے لیے آپ کو دوسرے ساتھیوں کو, جیسے میگا جی نے کہا, طارق بھائی نے بھی کہا کہ ہم لوگ بہت محنت کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ ایوارڈ نہیں ملتا, لیکن اس کے لیے ہم سب کو مل کے ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جہاں پہ میں یہ بات کروں گا کہ آج ہمارا دن ہے جشن آزادی کا پاکستان کا,
तो हमें नौजवान नस्ल को बताना चाहिए कि ये पाकिस्तान बना कैसे बना है। ऐसे ये ऐसे हमें थाली में नहीं मिल गया रखा हुआ। हमारी पुश्तों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान की कुर्बानियां, असमतें लुटाकर ये पाकिस्तान बना है, जिसकी आज हम बहारें देख रहे हैं, लेकिन बहारों को भी नजर लगी। बहुत खूबसूरत बातें जो है वो इन्होंने की कि जिस तरीके से पाकिस्तान बनाया गया था या जो सोच के बनाया गया था, अब शायद लोग जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। तो इसी बारे में मैं सवाल करना चाहूँगी डॉक्टर वकार साहब से कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि जिस सोच की बेस पे पाकिस्तान बनाया गया था, क्या अब जो है वो लोग चेंज होते जा रहे हैं बहुत उस सोच से? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, लोगों को शायद पता ही नहीं है कि पाकिस्तान बना क्यों है। बड़ी प्यारी बात उन्होंने की है कि हमें अगर पता चल जाए ना कि हम बनाया किस लिए, क्यों बना और कितनी मेहनत से बना। हमारे जो बच्चे हैं तो वो कहते हैं सोने का चम्मच लेके पैदा हो रहे हैं, उनको वाकई नहीं पता, हम बताते ही नहीं हैं। वो दौर ही चला गया हमारा, दादी दादियों का, नाने नानियों का, जो बैठ के कहानियाँ सुनाते थे, बताते थे, वो चले ही गया है। अभी मोबाइल आ गए, अब किसी ने 14 अगस्त को देखना कि नहीं देखना, किसी ने क्या देखना है, बच्चों की मर्जी है। ये माँ बाप का काम है उनको बताना, समझाना कि किस मुश्किल से पाकिस्तान लिया और हमें क्या कुछ करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि 2 तरह के लोग हैं। एक लोग वो लोग हैं जिन्होंने अच्छी बात करनी है, उन्होंने अच्छी बातें करनी है माशरे में रह के। एक वो लोग हैं जिन्होंने नेगेटिव बातें करनी है। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ यार पाकिस्तान के बारे में बुरा ना कहें कोई, कह रहे हैं पाकिस्तान को वो खा गया, वो खा गया। अब देख लें कितने, अल्लाह का शुक्र है कि कितने लोग भी आए हैं, कितने हुक्मरान भी आए हैं, पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान कायम है और ये कायम रहने के लिए बना है, ये किसी मकसद के लिए बना है पाकिस्तान। और इंशाअल्लाह ताला इसका हमें अच्छी बातें करनी है। पाकिस्तान बहुत, इसके अंदर ऐसे ऐसे चीज़ें छुपी हुई हैं, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे लोग छुपे हुए हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे, ईदी साहब जैसे बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में माशाल्लाह। हमारे पाकिस्तान के जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो हमें अच्छी बात ही करनी है हमेशा, नेगेटिव बातें नहीं करनी, फजूल बातें नहीं करनी कि फलां ने ये कर दिया। अच्छी बात का ना असर होता है, ये ऑरा बन रहा होता है माशरे के अंदर, एक फ़ज़ा बन रही होती है। जैसे किसी के आने से माहौल अच्छा हो जाता है, हम कहते हैं यार मीगा साहब आए, अच्छा अच्छा फलां एकदम ताफू साहब आए, माहौल अच्छा हो गया उस जगह का। ये हमारी बॉडी का ऑरा होता है, किसी के आने से माहौल अच्छा हो जाता है, किसी के आने से माहौल ख़राब हो जाता है। तो हमने ऐसा बनना है कि हमारे आने से वहाँ का माहौल अच्छा हो जाए। खुशी का मौका भी है, तो क्यों ना अनवर कुछ सुन लिया जाए मेगा। और जी हाँ बिल्कुल, और मैं कोशिश करूँगा और मेगा इस रिक्वेस्ट भी करूँगा, खास तौर पर 14 अगस्त से और आज़ादी मना रहे, तो आज़ादी से हवाले से इनके खास तौर पर नया मिली नगमा है, तो वो उनसे सुनते हैं और थोड़ा सा माहौल सीरियस काफ़ी हो गया है, तो उसको भी थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। जी मैं बिठाएंगे तो सीरियस ही होना है। अच्छा साहब, डॉक्टर साहब आपकी बात हो गई है। डॉक्टर साहब को देख के वैसे ही ब्लड प्रेशर लो हो गया कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ। करते डॉक्टर साहब मुझे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पॉइंट चल रहा है। अच्छी एनर्जी आपके अंदर। जी थैंक यू, बस सबर शुक्र कर लिए, सबर शुगर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर साहब आपसे इतनी अच्छी बातें माशाल्लाह सुनी है और जबरदस्त शेर व शायरी हो रही है, तो क्या बात है माशाल्लाह। तो मैं कहीं सुनाया है कोई मिली नगमा आज की खास, आज आप बड़े चमक रहे हैं। अच्छा मैं चमक रहा हूँ, लग नहीं रहा। अच्छा, ये आपके वेस्ट कोट की शाइन आपके फेस पे पड़ रही है या कुछ उधर का कमाल है? बस कभी कभी नूर भी आ जाता है ना चेहरे पे। खुशियों में सुबह 9 बजे से पफिंग करवा रहे हैं। अच्छा हाँ हमारी बात हुई कि नहीं बताना, बता दी ना आपने, ये क्या बात कर दी आपने। चले 2 बजे कर लेते। अच्छा ये सही है। तो मैं कहा जी आपकी सेवा जी आज तो माशाल्लाह। ओके जी। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तू मेरा दिल मेरी जान है। ये धरती माँ मेरी है जान, सबस परचम निशानी। ये धरती माँ मेरी है जान, सबस परचम निशानी। हम है ग्रेट 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 पाकिस्तानी, हम है ग्रेट 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 पाकिस्तानी। संवारेंगे निखारेंगे ये वादा है ईमानी, संवारेंगे निखारेंगे ये वादा है ईमानी। हम है ग्रेट 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 पाकिस्तानी, हम है ग्रेट ग्रेट ग्रेट
दुनिया से देखो जरा हम कौमी हीरो बने। लड़ते हैं फौजी जवान मैदान में हर वक्त है सरहद पे अपनी खड़े। बहादुर है हमारी फौज तूफानी, बहादुर है हमारी फौज तूफानी। हम है ग्रेट 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 पाकिस्तानी, हम है ग्रेट 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 पाकिस्तानी। ला 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 ला। हम है पाकिस्तानी, पाकिस्तानी। हमको मिली पहचान है, क्या शान है दुनिया में जो हम बादलों पे चले। साया तेरा सर पे रहे, आंखों से ना आंसू बहे, लगाया है तूने गले। ये तेरा है, हाँ तेरा है मेरा बचपन जवानी। ये तेरा है, हाँ तेरा है मेरा बचपन जवानी। हम है ग्रेट 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 पाकिस्तानी, हम है ग्रेट 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 पाकिस्तानी। हम है ग्रेट 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 पाकिस्तानी, हम है ग्रेट 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 पाकिस्तानी। थैंक यू। ये दो तोहफे दिए हमें आपको आज स्पेशल ट्रांसमिशन, ग्रेट पाकिस्तानी और अमेजिंग पाकिस्तान। अमेजिंग पाकिस्तान, वाकई ग्रेट 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 पाकिस्तान। और नाज़रीन, क्योंकि 14 अगस्त की बात हो रही है और जब भी मेगा जी पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए तो हमारे आर्टिस्टों ने भी बहुत साथ दिया है। तारिक भाई कि लड़ाई हो तो मैडम जी के गाने, उनमें जज्बा भरने वाले 65 की बात की जाए और सिर्फ आज़ादी की बात की तो आर्टिस्टों का बहुत अहम किरदार रहा है। इसी तरह जब 14 अगस्त की अगर बात की, खुशी आती है कि आप सब आर्टिस्टों के नगमे भी आ जाते हैं। तो तारिक भाई, आपका भी कोई मिली नगमा आ रहा है? अरे क्या बात, कानों को हाथ लगाएं। दूध समझ कर पीते हैं हम धरती माँ का पानी, देश की खातिर कर देंगे हम बड़ी बड़ी कुर्बानी। क्या बात है। तो आज आपके लिए लॉन्च कर रहा हूँ। बचपन में हम कहते थे ना पाकिस्तान की बात, और मुझे याद है जब छोटा हम कहते थे जीवे जीवे, आगे क्या आता है? पाकिस्तान। मैंने मेगा जी के लिए किया, अभी पाकिस्तान की बेटी अभी आने वाला है। ये भी गाना मैं पहली दफा चैनल पे गाऊंगा और ये सिर्फ मैं मेगा जी के लिए गा रहा हूँ। अच्छा, क्या बात है। मेगा जी के लिए तो जाहिर सी बात है गाने तो गाना पड़ेगा, क्या करें। और खासतौर पर मिली नगमे की बात करें आज़ादी के ऊपर, क्या बात है। उसमें मजा आएगा आपको इंशाल्लाह। लेकिन आप लोगों को मेरा साथ ये देना पड़ेगा, आपको सिर्फ पाकिस्तान कहना है, ऐसे हाथ उठा के जज्बे के साथ। जीवे जीवे पाकिस्तान, तेरा मेरा पाकिस्तान, हम सबका प्यारा पाकिस्तान, आंखों का तारा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। और जी हाँ, बिल्कुल सना, क्या मैंने बात की आर्टिस्ट की, जहाँ पे बात की अगस्त 14 अगस्त नाज़रीन एक ऐसी वक्त है, एक ऐसा दिन है जो हम इस पर याद करते हैं कि हम तमाम लोगों को साथ साथ याद करें। प्रोग्राम का टाइम क्योंकि छोटा होता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी शोबा जो है हमसे रह जाए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, आज़ादी के लिए खिदमत की, आज तक कर रहे हैं। अच्छा, आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि हमने एक चीज़ हासिल कर ली और हमने आके रख ली है। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं तो खरीदने के बाद हम उसका देखभाल भी करते हैं। हम देखते हैं चीज़ ख़राब तो नहीं होगी। अगर हम पौधा डॉक्टर साहब लगाते हैं तो ये नहीं कि डॉक्टर पौधा ले आए, गमला रखा और बाद में खुश हो गए, नहीं, हम उसका पत्तियाँ भी काटते हैं, उसकी सेटिंग भी करते हैं, पानी भी लगातार दे होते हैं। तो इसी हवाले से जब पाकिस्तान में खासकर नौजवानों की बात की जाए, और नौजवानों की के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता, और अगर वो बीमार हो जाए और वो बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा तो उसकी खिदमत कौन करेगा। तो उस हवाले से डॉक्टरीन जो उन्होंने कुर्बानी का उस वक्त भी पेश की जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था, जब बेतहाशा लाशें नज़र आ रही थी, और वो ऐसे वक्त होता है नाज़रीन कि यकीन जानिए हम बात करें तो बड़ा आसान है कि हमने ज़िंदगी पाकिस्तान आज़ाद कर लिया, 2 तराने कर लिए, 2 नाम कर लिए, चीखें मार ली, जुनून कर लिया, लेकिन वो वक्त कैसे होगा कि जब खून पड़ा हुआ था, जब माएँ अपने बेटों को अपने हाथों में लेके जा रही थी। डॉक्टर साहब, वो कैसे लम्हात होंगे ख़ास तौर पे, उनको याद करना चाहिए और हमें याद करना चाहिए कि कैसे वो वक्त था और वो कुर्बानियाँ जो पेश की गई है, और आज के बच्चों को खास तौर पर बताना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जब इसमें पहले भी बात हुई है कि हमें ज़रूर इसमें अवेयरनेस देनी चाहिए अपने बच्चों को इस हवाले से कि पाकिस्तान जो हमारा वजूद बना है कितनी मुश्किलों से बना है, और हमने क्या करना है, और अल्लाह करे हम एक जो इस पाकिस्तान में एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा प्रोग्राम की इस वजह से कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को सेहतमंद ज़िंदगी देकर भेजा है इस दुनिया में। हमें यहाँ पे सेहतमंद ज़िंदगी गुजार के जाना है। सेहतमंद होंगे तो ये माशरा अच्छा काम करेगा।
تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں لازماً ان کا خیال کرنا ہے. صحت مند زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں اس پہ کاربند رہنا ہے. ہم نے کھانا بھی اچھا ہے, پینا بھی اچھا ہے. ہم اچھی لائف گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ چند منٹوں کے لیے 10 سے 15 منٹ کی ایک ورزش ہوتی ہے, وہ کرنی ہے. وارم اپ کی ورزشیں ہیں, کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں گردے کڈنی کے RFT ٹیسٹ ہے, وہ کروائیں تاکہ بر وقت پتہ چلتا رہے. یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سب بڑے بڑے نام, مہندی حسن, ہمارے میڈم نور جہان, ہمارے مستانہ صاحب, ببو برار, رنگیلا, بڑے بڑے نام چلیں گے دنیا سے کڈنی کی وجہ سے. ہوتا ہے کہ ہم اتنے لوگوں کا انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ خیال کر رہے ہوتے ہیں, نصرت فتح علی خان, بڑے بڑے نام چلے گئے ہیں. آپ لوگ انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو راتوں رات شو کر رہے ہوتے ہیں, کبھی امریکہ ہوتے ہیں, کبھی کسی ملک میں ہوتے ہیں, کھانا ٹائم پر کھایا نہیں کھایا. ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو مسٹ ہوتا ہے گردوں کا, RFT, یہ بھی ہم نے فری کر دیا. پورے پاکستان کے اندر کوئی ٹیسٹ کروانا چاہے تو وہ بھی ہم نے یہ رحمان فاؤنڈیشن کو, فنکاروں کا نام بھی اور میں سمجھتا ہوں سب ہم فنکاروں کو میری طرف سے دعوت ہے کہ وہ آئیں, اپنی اپنی فیملی کا ٹیسٹ کروائیں, تاکہ یہ گردوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے RFT, رینل فنکشن ٹیسٹ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گردے کتنے کام کر رہے ہیں, ہماری باڈی کے اندر ان کا جو فنکشن ہے وہ پورا ہیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, اور یہ ہم کرواتے نہیں ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار اپنے ایک بچے کا شوارما کم کر دیں زندگی سے, اس کی ایک برگر کم کر دیں اپنی لائف سے, اور ہم یہ ٹیسٹ کروائیں جس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے واقعی بڑا شوارما, بڑا. اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں تاکہ ٹیسٹ ہوتے رہے, ہمیں بر وقت پتہ چلتا رہے کہ ہم زندگی دنیا میں آئے تو صحت مند زندگی گزار کے جائیں. نہیں سر, کیونکہ ٹائم بھی وقت بہت کم ہے اور ہمارے اور مہمان بھی یہاں پہ موجود ہے, لیکن میں چاہتا ہوں میگا جی سے اور بھی باتیں ہوں. اور لیکن آج کیونکہ ایک ایونٹ ایسا ہے, ایک ایسا دن ہے, تو ہم نے سیریس باتیں زیادہ کی. میگا جی والی بات کہ اللہ کرے کوئی ایک لفظ بھی آپ اگر عمل کر لیتے ہیں تو ہم سمجھیں گے آج ہمارا پروگرام کوئی نور کے پلیٹ فارم سے جو ہوا ہے ہم اپنا حق ادا کر دیں. میگا جی کیونکہ اب آگے مصروفیت بھی آپ کی بےتاش ہے اور آپ نے جانا ہے اگلے ایونٹس میں بھی, خاص طور پہ آزادی کے حوالے سے, تو اس پروگرام کے حوالے سے کوئی نور کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ بالکل میری طرف سے یہی پیغام ہے, اور اتنی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں کہ پلیز اپنا بھی خیال کریں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے, خدارا اس کو سنبھال کے رکھیں, کیونکہ یہ بہت ہی مشکل سے ملتی ہے, اور ہم بلیسڈ لوگ ہیں جو آزاد ماحول میں جی رہے ہیں. اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. جی تحفظ بھائی بتائیں. مختصر, اچھا سوچو, دیکھو اور کرو, دیٹس اٹ. میگا کی بات بڑی اچھی لگی مجھے. میگا کہتی جو ڈیزرونگ لوگ ہیں جیسے ہمارے آرٹسٹ برادری ہیں, ان کے لیے میسیج میں ضرور دوں گا کہ ٹھیک ہے آپ اس حقدار ہیں کہ میگا جی کرتے ہیں, ہم سارے فنکار کرتے ہیں, وہ بھی کچھ سوچیں, کچھ اپنے لیے ضرور رکھیں. یہ جو 5 مہینے میں بہت سبق دے گئے ہیں, تو آپ میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے کہ جتنے فنکار ہیں جو وہ بھی کوشش کریں کہ برے وقت کے لیے کچھ سیو کریں. دیٹس اٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بس کسی کا دل نہ دکھائیں, کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کا دل نہ دکھے, دوسروں کو خوش رکھیں, خوش رہیں, اور جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے شکر ادا کریں اپنے مالک کا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تمہیں تندرستی دی ہے, صحت دی ہے, زندگی دی ہے, اور اچھی سانسیں دی ہیں, اور اپنے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے. بالکل, اور شکر ادا کرنا چاہیے ناظرین, اور شکر کے ساتھ ساتھ خیال بھی رکھنا چاہیے جس طرح میگا جی نے کہا ہے, کیونکہ وقت کی قلت ہے. ان تمام مہمانوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تمام لوگ آزادی کے موقع پہ اتنے مصروفیات کے بعد بھی آپ نے آئے اور کوئی نور کے پلیٹ فارم سے تمام لوگوں کو بھی ٹائم دیا. لیکن جانے سے پہلے میں فاروق تحفظ صاحب سے وہ گانا ضرور سنوں گا, ملی نغمہ, جو میگا جی کے لیے سنانا چاہ رہے تھے, اور خاص طور پہ ہمارے جو آج کے دن کے حوالے سے تمام قوم کو سنانا چاہ رہے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने तारिक ताफू साहब का गाना सुना, और क्योंकि आज़ादी के लम्हात आपके साथ मना रहे हैं कोहिनूर के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ब्रेक के बाद सना हमें और भी मेहमान ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो बताइएगा कौन कौन से ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने हमें ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो हमारे जो गेस्ट हैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी वो हैं इमरान नियाज़ी, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, और आज हम इनसे कुछ बहुत अच्छा सुनेंगे भी। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और जो दूसरे गेस्ट हमारे पास हैं वो हैं मोहम्मद अशरफ खान, जो कि चेयरमैन हैं प्रीमियर एम कैपिटल के। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू। और जी सना, बिल्कुल हमारे साथ और भी खूबसूरत मेहमान ने ज्वाइन किया, और पाकिस्तान के नामवर सिंगर भी हैं, और कभी कपड़ों के ऊपर बात करते हैं तो बालों के ऊपर भी बात जरूर करते हैं, लेकिन आज हम 14 अगस्त के बाद से उनसे बात करेंगे। तो मेरे से मुराद है खलील हैदर साहब से। सर खुशामदीद कहते हैं और आज़ादी के लम्हात बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम सलाम, और आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। खैर मुबारक। अल्लाह करे ऐसी अपना आज़ादी की जो सालगिरह हज़ारों लाखों आए। आमीन सुमा आमीन। और नाज़रीन के साथ साथ सराइकी इलाके को हम कैसे भूल सकते हैं। पंजाबी और सराइकी ख़ास तौर पे जो मिक्सचर हैं और ये खूबसूरत सी मीठी सी ज़बान, उसमें उसकी खुशबू यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद है। अमीर अहमद साहब से सर खुशामदीद और आज़ादी के लम्हात बहुत मुबारक हो आपको। जी खैर मुबारक जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इस खूबसूरत मौके पे हम अपने लेजेंड्स को नहीं हमें भूलना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान जिन मेहनतों से, जिन काविशों से बना है, आज उनका समर है कि आज हम इस तरह आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसी सब खुशियाँ आज़ादी की सब कौमों को नसीब करे। आमीन सो आमीन। और नाज़रीन हमारे साथ मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद हैं। अशरफ साहब, सबसे पहले तो बताइए कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस चीज़ के ऊपर काम कर रही है और कैसे मुल्क की जो तरक्की है उसमें अपना काम कर रही है? मेरा क्योंकि ये हमारा जो फील्ड है ना वो रियल स्टेट में है। जी जी। तो क्योंकि रियल स्टेट में मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि आज यौम आज़ादी है और आपने टॉपिक ऐसा छेड़ दिया कि ये सिटिंग गवर्नमेंट जो है, इन्होंने जो ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये जो कदम उठाया है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में जो नई जनरेशन की बात कर रहे हैं उनको इसमें रोज़गार भी मिलेगा और ये बड़ी तरक्की करेगा, ये जो हमारा रियल स्टेट का और कंस्ट्रक्शन का जो है। और बिल्कुल तरक्की की बात हो रही है। और ख़ास तौर पे बात हमारे साथ यहाँ पे खलील हैदर साहब मौजूद है। खलील साहब, ब्रेक पे जाने से पहले भी मेरे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, से भी पूछा कि जो गायक है, जो सिंगर्स हैं, जो आर्टिस्ट है, उसने हमेशा मुल्क की तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए, और आपने माशाल्लाह उस वक्त भी काम किया और आज भी बेताशा काम करे। तो क्या लगता है कि आज के आर्टिस्ट में और पुराने आर्टिस्ट में फ़र्क है, या वो भी उस तरह जज्बा रखते हैं मुल्क के लिए? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहले भी आर्टिस्टों ने अपने वतन के लिए नगमे गाए। जब भी आपको पता है पाकिस्तान पे कोई ऐसे हालात बनते हैं तो हम मैडम नूर जहाँ और मेहदी हसन और जितने भी हमारे आर्टिस्ट, वो यहाँ तक के बॉर्डर में भी गए, वहाँ पे जाके तराने गाते रहे, रेडियो पे, टीवी पे। तो अब भी वही जज्बा है, मेरे ख्याल में उससे भी ज़्यादा है। अच्छा, उससे भी ज़्यादा, बिल्कुल। और नाज़रीन जज्बा इस तरह ही रहना चाहिए, क्योंकि सना और ख़ास में 14 की बात करें, आज़ादी की बात करें, और आज़ादी के साथ साथ हम अगर अपने सराकी बेल्ट की भी बात करते हैं, तो आमिर अहमद साहब बताइएगा कि वहाँ की खुशबू कैसे आज भी वतन के लिए काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान की जितनी भी सरजमीन है उसकी हर एक की एक अपनी लय, अपनी सुर, अपनी लय, लेकिन उसकी लगाव, मोहब्बत, लगन, मगन पाकिस्तान के साथ ज़रूर है। और हर उस मौके पे जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है, आप अभी भी देख लें तो जितनी आपकी बरी बैरिया, उसमें सराइकी पट्टी के नौजवान बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह। और वैसे तो पूरे पाकिस्तान से हैं, लेकिन आपने क्योंकि स्पेसिफाई उस नाम लिया तो मैं उसके हवाले से कर रहा हूँ कि ये बहादुर कौम है, पूरी पाकिस्तानी कौम बहादुर कौम है। इसने हर मुश्किल वक्त में अपने मुल्क के साथ सिंसियर रही है और इसकी हेल्प की है। और क्यों ना करते, क्योंकि हमारा वजूद, हमारी रूह पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। आज हम जो कुछ भी हैं पाकिस्तान के हवाले से। बेशक, बिल्कुल बेशक। तो आमिर अहमद साहब सुनाइएगा कोई आज के लम्हात के ऊपर ख़ास तौर पे कोई गाना या कलाम या कोई नज़म जो आपको अपना पसंदीदा जो नगमा है, जी जी, वो आपको ए वतन प्यारे वतन, वो आपकी नज़र जी बिल्कुल लाइव सुनाइएगा कुछ बोल इसके हवाले से।
اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، عزم میرا کبھی میرے ہیں ارادے غیور، میری ہستی میں انا ہے، میری مستی میں شعور، جاں فضا میرا تخیل ہے، تو شیریں ہے سخن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن۔ کیا خوبصورت اور سلام، بہت ہی زبردست ہے وطن پیارے وطن، اور خاص طور پیارے وطن کی بات کی جائے تو پاک فوج کو کیسے بھول سکتے ہیں۔ پاک فوج کے تمام جوانان کو سلام جو ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور بارڈر پہ رکھ کے ہمیں سکون کی نیند سلاتے ہیں، اور خاص طور پر ماؤں کو بھی سلام، ان کی عظمت کو سلام جو اپنے لخت جگر کو ملک پہ قربان کے لیے پیش کرتے ہیں، اور تمام ہمارے جو اداروں میں کام کرتے ہیں جو نظر تو نہیں آتے لیکن چپکے چپکے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ان تمام کو بھی سلام۔ اور آپ لوگوں کے ہی دم سے ہم ہیں، اور آپ لوگ ہیں تو ہم سکون کی سانس لیتے ہیں۔ کیوں سب اس طرح ہی ہیں سر کہ پاک آرمی کی وجہ سے، اور خاص طور پہ کہ اتنا سکون سے ہم سانس لے رہے ہیں اور اتنے آزاد ملک میں رہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ پاک فوج ہے تو یہ پاکستان ہے بے شک، جیسے کہ دشمن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے کتنے ملک ہیں جس میں اسرائیل، یہ امریکہ، اور یہ پتہ نہیں کتنی صدیوں سے لگے ہوئے، جب سے پاکستان بنا ہوا ہے کتنے سالوں سے کہ بھی اس کو ہم نے برباد کرنا ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ جو پاکستان ہے اس کی تو میرا خیال ہے کہ ہمارے نبی نے بھی ادھر کی ہوا بتا دی تھی کہ ادھر سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، اور یہاں سے یہ قافلہ اٹھنا ہے جس نے پورے دنیا میں مسلمانوں کا جھنڈا لہرانا ہے۔ اور پاکستان، جیسے کہ آپ نے یوتھ کی بات کی، یوتھ الحمدللہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اور ان حالات میں تو ان کا جذبہ جیسے بھائی نے بتایا وہ تو سمجھ لیں کہ 10 گنا زیادہ ہے، کیونکہ بارڈر پہ آپ کو پتہ ہے کشمیر کا معاملہ چل رہا ہے، برلنگ ایشو ہے اس وقت، تو پاکستانی عوام میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا مانتی ہے اس کو، خیرات دینے میں بھی دل کھول کر، چاہے زلزلہ آ جائے یا کوئی چیز، اور جذبہ جو ہے نا میں کہتا ہوں آج اعلان ہو جائے تو یہ سارا ملک جو ہے نا وہ بارڈروں پہ چلا جائے، تو یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور ہمیں اپنا جذبہ جب تک ہمارے جسم میں خون کا قطرہ ہے ہمیں جذبہ اپنا برقرار رکھنا چاہیے، بالکل رکھنا بھی چاہیے، اور ہے ثنا ایسی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس 14 اگست پہ ایک اور چپکے سے ایک ثنا نے ہمارے گیسٹ نے جوائن کیا ہے، اور چاہیے سنگر بتائیں کون سی گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا؟ بالکل ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری سنگر انمول فاطمہ موجود ہیں، ویلکم فاطمہ۔ السلام علیکم جی سب کو، اور سب کو میری طرف سے آزادی مبارک، اور ماشاءاللہ تھینک یو سو مچ آپ نے مجھے انوائٹ کیا آج کے دن پہ، اور ان کو جتنے بھی ہمارے حب الوطن ہیں ان سب کے لیے تھینک یو سو مچ۔ اور خاص طور پہ آج 14 اگست کے رنگا رنگ کپڑے اور خواتین جو ہیں ہر ایک ایونٹ میں رنگ بھر دیتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی انسان کو چاہیے کہ ہم لوگ مطلب جو ہی مطلب ڈے ہو اسی کے مطابق ہی آپ کو چلنا چاہیے، اور ظاہر ہے یہ ہمارے لیے خوشیوں کا دن ہے، اور 14 اگست کا دن ہے ہمارے لیے۔ لڑکیاں تو ویسے بھی بہت کانشیس ہوتی ہیں ڈریسنگ کے بارے میں، جو بھی ایونٹ ہو جیسا بھی ہو تو اس کے اکارڈنگلی ڈریسز۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں خلیل صاحب کتنا خوبصورت نظر اسپیشل پروگرام واسطے جناب 14 اگست لیکن ایک بات ہے کوئی نور کی یہاں پہ تو ہے کہ کوئی نور کی یہ خاصیت ہے کہ کوئی بھی ایونٹ ہو وہ دل سے مناتے ہو، اور ایسے خوبصورت سے دو اکٹھے بڑے خلوص سے بلاندے ہو آرٹسٹ ماشاءاللہ سب تواڈے کو خوش ہو کے آندے نے۔ ٹھیک ہے چاہ تھوڑی تھی گھٹ پوچھ دیو۔ تو اسی حوالے سے کی بات چل رہی ہے، اور عمران نیازی کی بات، اور عمران نیازی سے ایک ملی نغمہ سنیں گے۔ تو عمران بھائی آج کے حوالے سے کون سا ملی نغمہ ہم سنا رہے ہیں؟ آج دل پاکستان، اور بالکل دل سے نکلتا ہے، بات ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ دل بول رہا ہے۔ چلیں جی، تو جی ہاں عمران نیازی صاحب۔
के सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान 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 दिल 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 से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है चेहरा बनता है फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर चेहरा बनता है चेहरा बनता है दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान 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 दिल वाह जी वाह, माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत क्या खूबसूरत, बात। बहुत अच्छा गाया इन्होंने, है ना? और यकीन रंग भर दिया। और वाकई जो मैं बात करता मेरी नगमे से जान से पहले कि दिल से आवाज थी, दिल पाकिस्तान की बात में, पाकिस्तान की एक फीलिंग आती है। तो ये जज्बा आपको पता है, वो कहते हैं यार मेरा दिल कर रहा है चीज़ मैं खावा। जी जी, दिल एक ऐसी चीज़ है कि इंसान जब भी कोई चीज़ का कोई चीज़ अच्छी लगी यार मेरे दिल को अच्छी लगी है, तो पाकिस्तान का ताल्लुक है हमारे दिल से। बिल्कुल। और गाने भी अक्सर हमारे जो मिली नगमे हैं ना, वो दिल पे ज़्यादा है, जान पाकिस्तान दिल पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इजहार क्या शायर करेंगे और गाने वाले क्या गाएंगे कि हमारी जान भी पाकिस्तान और दिल भी है। दिल भी पाकिस्तान। सर जी, आपने खासतौर पे पाकिस्तान से बाहर भी परफॉर्म किया है और जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और अगर इस तरह के इवेंट हो, खासतौर पे 14 अगस्त के बाद से 6 सितंबर हो कुछ, तो कैसे फील होता है वहाँ पे? वहाँ तो फिर ये माहौल बन जाता है कि जैसे ये पाकिस्तान का कोई मेला नहीं होता। जी जी, जैसे हमारे पाकिस्तान में कोई मेले हो रहे हैं, इस कदर वहाँ पे लोग स्टॉल लग जाते हैं। और ग्रीन कपड़े पहनना वो हर बंदा एक जैसे सब कर लेता है कि मैं भी ग्रीन पहनूं क्योंकि झंडे का कलर है। तो मेरे ख्याल पाकिस्तानियों का बाहर भी बहुत जज्बा है, अमेरिका हो, यूके हो, कोई भी मुल्क हो। तो यही हमें देखने को मिलता है कि उस दिन शलवार कमीज में लोग होते हैं और ग्रीन को ज़्यादा। और ऐसे ही है कि जब पाकिस्तान से चीज़ से दूर होते हैं तो ज़्यादा फीलिंग होती है। फैमिली से आप दूर होते हैं, मुल्क से दूर होते, फिर आपको याद आती है कि मैं अपने मुल्क में होता तो इस तरह मनाता, तो फिर वही कोशिश करते हैं वहाँ पे मनाने। जी बिल्कुल, वहाँ पे माशाल्लाह बहुत ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ा अच्छा इस यौम आज़ादी को मनाया जाता है। बिल्कुल। और जो ओवरसीज़ हमें यहाँ पे कोई नूर के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो यकीन जानिए कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। अगर आप कमरे पे भी हैं तो उसके अलावा भी हम कहते हैं कि आपके दिल हमारे दिल के साथ धड़कते हैं, क्योंकि आप बाहर रह के भी हमारे मुल्क की खिदमत करते हैं, क्योंकि सरमाया होता है जब या पैसों के ज़र होता है जो पाकिस्तान में वापस आता है, तो ये बड़ी बात है जो परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारे लिए। सर मुझे बताइएगा कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है पाकिस्तान पर खासतौर पर जो मौजूदा हुकूमत है उसमें बहुत जोर दे रही है कि तरक्की का खास पे आप अगर आमदनी बढ़ानी है, लोगों के मौका देना है रोजगार का, तो कंस्ट्रक्शन पे होना चाहिए। तो आपको क्या ख्याल है कि रियलिटी में इस पर काम हो रहा है? जी जी बिल्कुल शुरू हो चुका है। और ये जो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने तो कुछ यानी समझ लें कि ये उन्होंने इमरान खान का ये बहुत बड़ा स्टेप है कि उन्होंने कहा जी कि आप कंस्ट्रक्शन में जितना मर्जी पैसा लगाएं आपको FBI नहीं पूछेगी। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान में हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइलर नहीं हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और काम शुरू हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री बनाई है ये अपना कंस्ट्रक्शन ये बहुत आगे जाएगी और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मजबूत एक पिलर साबित होगी इकॉनमी को बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह। और बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि वक्त की बहुत किल्लत है और अगले प्रोग्राम भी कोई नूर प्लेटफॉर्म से आपने देखने अभी और भी हमारे ज़बरदस्त से हमारी टीम ने प्रोग्राम के बनाए हैं और 14 अगस्त के हवाले से। तो क्योंकि प्रोग्राम का इख्तिताम भी खरीद साहब बताइएगा कि हमारे जो नाज़रीन खूबसूरत से जो पाकिस्तान से बाहर कोई नूर के प्लेटफॉर्म से हमें देख रहे हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? पैगाम यही है कि जिस तरह आप पाकिस्तान को पहले प्यार करते हैं, याद करते हैं, पाकिस्तान की अच्छे
وقت میں بھی ساتھ ہیں، برے وقت میں بھی ساتھ. اس طرح اب آپ فیوچر میں بھی پاکستان کو جب بھی آپ کی ضرورت پڑے آپ اپنے تعاون کو جاری رکھیں، تاکہ پاکستان جو ہے اچھے برے وقت سے آتے رہتے ہیں قوموں پہ، تو ہم آگے نکل سکیں. بالکل ٹھیک. انمول آپ کیا میسج دیں گی؟ میرا میسیج ماشاءاللہ بہت اچھا میسیج ہے ان کا، اور میرا میسیج یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی ہمارے وطن پر کوئی بھی آفت آئے، مشکل آئے، اس کو مل جل کر ہم لوگ جو ہے ایک ساتھ اس کا مقابلہ کریں، اور ایک ساتھ بھائی چارے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایسی مشکلات کا سامنا کرتے رہیں. اور جو بھی جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں ان کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ. اگر کوئی سنگر ہے، کوئی ایکٹر ہے، کوئی ہوسٹ ہے، کچھ بھی ہے، تو ہمارے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں ہمیشہ. تھینک یو. بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ آپ جو بھی ہیں کسی بھی طریقے سے آپ اپنے پاکستان کی خدمت کرتے رہیں. اور محمد اشرف صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ کیا میسج دیں گے دیکھنے والوں کو؟ میرا یہ پاکستانی قوم کو یہی میسیج ہے کہ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کے جو بارڈر پہ جو حالات چل رہے ہیں، یہ جو پاکستانی فوج بھی اس وقت ادھر کھڑی ہوئی ہے نا، وہ ہمارے جذبے کے لیے کھڑی ہے. جتنا ہمارا یعنی پاکستانی عوام اپنا جذبہ جتنا ہائی لیول رکھے گی، اتنا سمجھ لیں کہ ہماری وہ فوج بھی ادھر کھڑی ہوگی. اور ہم نے ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم اگر پاکستان نہیں تو ہم ہیں. ہمیں یہاں بیٹھ کر ان کے حوصلوں کو بلند کرنا چاہیے، ان کو ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور ان کے لیے دعا گو رہنا چاہیے ہمیں. بالکل. عمران عزیز صاحب، آپ بتائیں کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو؟ جی سر نے بھی بڑی پیاری بات کی ہے جی، پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، ملتے رہیں. اور جی بالکل ناظرین، کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اور خوش رہیں. خوش رہنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہونا چاہیے، صرف آپ کے پاس ایک خوبصورت سا دل ہونا چاہیے جو دوسروں کے لیے بھی دھڑکتا ہو. اور پاکستان آرمی کو بہت بہت سلام، اور یقیناً جانیے کہ آج قوم بھی ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں. جب جب ان کو ضرورت پڑے گی ہم ساتھ ہوں گے شانہ بشانہ، چاہے وہ 65 کی جتنی مرضی محاذ ہو یا کچھ اور. اور دوسری میں یہی کہوں گا خاص طور پہ اپنے جتنے بھی دیکھنے والے کو، یوتھ کے لیے، کہ جس طرح باقی ایونٹس پہ کوئی وقت ہوتا ہے تو اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو لازماً 14 اگست پہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیے، اور یہ ضرور دوبارہ سے یاد دہانی کیجیے کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا قربانیاں دی اور اصل میں مقصد کیا تھا. تو جانے سے پہلے، وائنڈ اپ کرنے سے پہلے، ہم خلیل ادر صاحب کا ضرور ایک سانگ بھی سنیں گے، اس پہ وائنڈ اپ بھی کریں گے. جہاں پہ رہیں خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. کلیاں کھلی رہے اس چمن کی، عمر دراز ہو میرے وطن کی. کوئی اونچی چٹان مایا، کوئی ایسا ملک نہیں جیسا ہے پاکستان مایا. پاکستان میرا دل، پاکستان میری جان، پاکستان میرا دل، پاکستان میری جان. یہ پاک سرزمین، یہ پاک سرزمین، میرا دین ایمان. پاکستان میرا دل، پاکستان میری جان، پاکستان میرا دل، پاکستان میری جان. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. پنجاب سندھ بلوچ اور خیبر جیے، پنجاب سندھ بلوچ اور خیبر جیے، جب تک رہے دنیا میرا وطن جیے، جب تک رہے دنیا میرا وطن جیے. میں اس کے بن ادھورا، یہ ہے میری آن، میں اس کے بن ادھورا، یہ ہے میری آن. پاکستان میرا دل،
पाकिस्तान मेरी जान। इकबाल का है ख्वाब ये वतन मेरा, इकबाल का है ख्वाब ये वतन मेरा, सदा रहे बुलंद ये वतन मेरा, सदा रहे बुलंद ये वतन मेरा, इसके ही दम से है मेरी शान, इसके ही दम से है मेरी शान। पाकिस्तान मेरा दिल, पाकिस्तान मेरी जान। तुझको सलाम सबका ए कायदे आज़म, तुझको सलाम सबका ए कायदे आज़म, ऊंचा तेरा मकाम ए कायदे आज़म, ऊंचा तेरा मकाम ए कायदे आज़म। अल्लाह रसूल खुश खुश है पाकिस्तान, अल्लाह रसूल खुश खुश है पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरा दिल, पाकिस्तान मेरी जान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अज़मते खलील मेरे वतन में, सब अज़मते खलील मेरे वतन में, है क्या क्या नेमतें मेरे वतन में, है क्या क्या नेमतें मेरे वतन में। ये मेरा वतन है सूरह रहमान, ये मेरा वतन है सूरह रहमान। पाकिस्तान मेरा दिल, पाकिस्तान मेरी जान। इज्जत मेरी खलील मेरे वतन से, इज्जत मेरी खलील मेरे वतन से, शोहरत मेरी खलील मेरे वतन से, शोहरत मेरी खलील मेरे वतन से। मैं इसकी जान हूँ, ये है मेरी जान, मैं इसकी जान हूँ, ये है मेरी जान। पाकिस्तान मेरा दिल, पाकिस्तान मेरी जान, पाकिस्तान मेरा दिल, पाकिस्तान मेरी जान। ये पाक सरजमीन, ये पाक सरजमीन, मेरा दीन ईमान। पाकिस्तान मेरा दिल, पाकिस्तान मेरी जान, पाकिस्तान मेरा दिल, पाकिस्तान मेरी जान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।